ناظرین، کشمیر ہو یا فلسطین، ظالم کا ظلم پوری دنیا کے سامنے ہے۔ کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی خاتون، کوئی گھر، کوئی مسجد، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی محفوظ نہیں۔ ظالموں نے جس رات کا انتخاب کیا وہ تھی رات 27ویں کی۔ 27ویں شب جب تمام مسلمان اپنے قبلہ اول پہ جا کر نماز تراویح ادا کر رہے تھے، اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، تو ان پر بمباری کی گئی، ان کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ اس کے باوجود بھی وہ مسلمان، وہ مظلوم اسرائیلی ہمارے بہن بھائی، انہوں نے قبلہ اول مسجد اقصی کو چھوڑا نہیں، وہاں سے گئی نہیں۔ ان کے ہمت اور حوصلے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی بات کریں اور اپنے اسلامی ممالک کی بات کریں تو اگر ہم نقشے پہ دیکھیں تو اتنا سا ہے اسرائیل اور اتنے سارے ہمارے اسلامی ممالک، لیکن چند اسلامی ممالک کو چھوڑ کے تمام ممالک چپ ہیں، خاموش ہیں، اپنی زبانوں پر انہوں نے تالے ڈال رکھے ہیں، آنکھیں کان بند کیے ہوئے ہیں۔ ان کو ان معصوموں کا بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا، ایک باپ کے ہاتھوں میں اس کے بیٹے کا جنازہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اپنے مقاصد ہیں، اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں، اپنی دوستیاں ہیں جو نبھانی ہیں۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ کہتے ہیں کہ ظلم وہ نہیں جو ظالم مظلوم پہ کرتا ہے، بلکہ ظلم وہ ہے جو ایک شخص دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے، اپنی آواز نہیں اٹھاتا، وہ ہے اصل ظالم۔ غزہ پر ناظرین اسرائیلی بمباری کو آج 9 روز گزر چکے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیلی بربریت میں شدت آتی جاتی ہے۔ اگر ہم ابھی کی صورتحال کی بات کریں تو گزشتہ رات اسرائیلی طیاروں نے صرف 2 منٹ میں 150 سے زائد حملے کیے۔ غزہ میں کووڈ-19 ٹیسٹ کرنے والی واحد لیب کو تباہ کر دیا گیا، ہلال احمر کے دفتر کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور یہ سب کچھ ایسے حالات میں ہو رہا ہے جب غزہ دنیا کے ان علاقوں میں شامل ہے جہاں کرونا وائرس کا پھیلاؤ سب سے زیادہ ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 28% بتائی جا رہی ہے۔ ان حالات میں اسرائیلی طیارے 2500 سے زائد مکانات تباہ کر چکے ہیں، 50,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہاں وبائی صورتحال میں لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کی اپیلیں کی جا رہی ہیں، وہاں غزہ کے لوگوں کے پاس اب رہنے کو گھر ہی نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ایک مفہوم ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتواں مظلوم مردوں، عورتوں اور ننھے منھے بچوں کی مدد کے لیے جہاد نہیں کرتے، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں سے نجات دلا دے، ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حامی مقرر کر دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار کوئی دے دے۔ لیکن 50 سے زائد مسلمانوں کے ملک خاموش ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کے روک دے، کوئی ان کے لیے جہاد کے لیے اتار دے۔ کیا اتنے سارے مسلم ممالک کی افواج کیا وہاں پر جہاد کے لیے نہیں جا سکتی؟ یہ تمام تر سوالات ہیں جو کہ سب کے ذہنوں میں ہیں۔ ہم اسی پر بات کریں گے، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کریں مذہبی اسکالر ہیں مولانا شہریار داؤد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں، آپ کے بھی وقت کا سر بہت شکریہ۔ اور سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار جمیل فاروقی بھی ہمیں جوائن کریں، سب کا بہت شکریہ۔ لیکن میں آپ سے مولانا صاحب گفتگو آغاز کرنا چاہوں گی سر، جو اللہ کے فرمان کا مفہوم میں نے بتایا اور قبلہ اول اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ کسی مسلمان پر، کسی مظلوم مسلمان پر ظلم ہو تو تم جہاد کرو، آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلم ممالک کی افواج جہاد کے لیے نہیں جاتی، حکمران اپنی فوجوں کو جہاد کے لیے نہیں بھیجتے؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہو گئی ہے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے جو سوالات ذہنوں میں کل بلا رہے ہیں، جو ابھی آپ نے اس کی بڑی صحیح طور پر عکاسی کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 50 سے زیادہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر پا رہے۔ یاد رکھیے گا، UNO جسے ہم یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کہتے ہیں، اس کا جب
اسٹیبلش کیا گیا اس کو تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جی دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہوگا ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کچھ سپر پاورز بنتی چلی گئیں اور ان سپر پاورز کو ایڈیشنل ایک ایج دیا گیا کہ جی ان کے پاس ویٹو پاور ہے جی ہے جی. وہ کوئی بھی قرارداد لانے لے آئیں, سارے پورے دنیا کے لوگ ممالک لے آئیں, لیکن ایک اگر اس میں سے ویٹو پاور ہولڈر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے, ویٹو کرتا ہے, تو وہ قرارداد ویٹو کر دی جاتی ہے. جیسا کہ ابھی ہم سین دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو بائیڈن نے 3 مرتبہ قرارداد پیش نہیں ہونے دی, اور ابھی وہ آپس میں دونوں جو گفتگو بھی کر رہے تھے, نیتنیاہو کہہ رہے ہیں میں تو ماروں گا جب تک میں ضرورت رہے گی. یاد رکھیے گا اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں آیتوں کے ترجمے کا, کہ جب تم جہاد سے منہ پھیر لوگے تو کیا ہوگا کہ میں غیروں کو یعنی غیر مسلموں کو ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دوں گا اور پھر ان سے جو ہے نا یہ اپنے دین کا کام لے لوں گا. اور ایسا اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی 1-2 مثالیں دوں گا. امریکہ کی جب جمعہ ہوتا ہے نا امریکہ میں کسی بھی شہر میں یا سٹی میں, تو وہاں پر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, بلو آئیڈ بلونڈ ہیئر لڑکے لڑکیاں نوجوان بوڑھے بچے سب لائن لگا کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب اسلام یہاں نماز کا اہتمام ختم ہو جائے گا تو پھر ہم یہاں پر اسلام قبول کریں گے, اسلام کو ہم ایمبریس کریں گے. یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ اس وقت پوری دنیا کے غیر مسلموں کو پریشان کر رہی ہے. دنیا کی بدترین جو قوم ہے اس کا نام ہے یہودی. ہٹلر نے چھوڑ دیا تھا چند, اس نے یہی کہا تھا کہ جی جب تک یہ دنیا میں رہیں گے یہ جو ہے انسرٹینٹی پھیلاتے رہیں گے, یہ ہلچل کرتے رہیں گے, یہ نقصان پہنچاتے رہیں گے. ان کی سرشت کے اندر نقصان پہنچانا ہے. اب رہی یہ بات کہ جی مسلمان سب کو جی ایک چارٹر آف اس کے اوپر بٹھا دیا جائے, سائن کرا لیے جی, کوئی بغیر اجازت کے کہیں پہ بھی کوئی اپنا ایکشن نہیں لے گا. مجھے اسلام کی اس میں سلطان عبدالحمید جو لاسٹ سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے, تو انہوں نے 2 مقامات پر, ایک مرتبہ جب توہین رسالت پر فرانس والوں نے ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو ایک میسج بھیجا کہ یہ روک دو ادروائز جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جرأت چاہیے. ہمارا یہاں کے بدقسمتی سے جو پوری دنیا کے اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں, اچھا ایک میں جو لوگوں کی جو مسکنسیپشن ہے, جو غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے وہ نکال دوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ آپ کو لیڈ کرے گا تو آپ جا کے سو جائیں, کیونکہ سعودی عربیہ میں اس وقت جو بندہ پلانٹ کیا گیا ہے جس کو محمد بن سلمان کہتے ہیں شاید, وہ بندہ صرف اسی لیے آیا ہے. یہ تو چیز ہے نا سمجھنے کی کہ ہمیں سمجھنا ہوگا. ابھی 3-4 ممالک ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں. نعیم خالد لودھی صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی OIC کا اجلاس ہوا جس میں قرارداد منظور ہوئی کہ جی اس کا حل ہے 2 اسٹیٹ سولوشن, جس کو وہاں فلسطینی تو نہیں مانتے. پھر UNO کا اجلاس ہو چکے ہیں, 3 اب تک اجلاس ہو چکے ہیں, ایک اور ہونا ہے. بات یہ ہے کہ اجلاس ہونا, مذمتی قراردادیں پیش ہونا, مذمتی بیانات ہونا, یہ تو اس کا حل نہیں ہے. جب ہم عملی اقدامات کی بات کرتے ہیں, کیا ایسا کوئی ملک ہے جو واقعتاً پریشر ڈال سکتا ہے اسرائیل پر, اور اگر نہیں ڈال سکتا ہے تو اس کی مجبوریاں کیا ہیں؟ اور خود یہ جو 3-4 اسلامی ممالک اکٹھے ہوئے ہیں جس میں سر فہرست پاکستان ہے, ترکی ہے, ملائیشیا ہے, دیگر ممالک ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی پہلے تو مولانا صاحب نے بڑا اچھا تمہید باندھی ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. بالکل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں یاد ہوگی ضرور, جب انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں پہ دنیا ایسے جھپٹے گی جیسے کوئی پرند اور چرند جو ہے اپنی خوراک پر جھپٹتے ہیں. تو جب پوچھا گیا کہ کیا وہ کم ہوں گے تعداد میں, یا تو جواب یہی آیا تھا کہ نہیں, ان میں ایک چیز وہن پیدا ہو جائے گی جس کا مطلب ہے دنیا سے محبت اور موت سے خوف. تو اس میں کوئی شک نہیں. ہم یہ اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے عبادات کرنے سے اور روزے بہت رکھنے سے, جو کہ بالکل فرض ہیں اور ان کا بھی ضروری ہے, جب تک آپ میں دنیا کی محبت قائم ہے, جب تک موت سے ڈر, جیسے ابھی وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جب اسلام سے آپ جہاد نکال دیں تو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے جسم سے روح نکل گئی اور وہ مردہ جسم پڑا ہوا ہے. یہ اس وقت ہماری حالت ہے.
جہاد کا جذبہ موجود نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ جناب جہاد ہوتا ہے، نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے، فلانا اور جہاد ہوتا ہے، جیسے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جہاد کیا ہے اور جہاد کی اصل روح کیا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کہی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے پورا اوورآل تناظر میں اگر دیکھیں اور ٹھنڈے دل سے دیکھیں، ایک بات میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں مصلحت اور بزدلی کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ بہادری اور بے وقوفی کے درمیان بھی صرف ایک ہی بالشت کا فاصلہ ہے۔ تو آپ کی پالیسی اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو وہ بزدلی کے نہ ہی وقوفی کے زمرے میں آئے۔ تو میرا خیال یہ کہ یہ جو 4 ملک ہیں، اس میں میں ایران کو شامل کر لوں گا، 3 کا آپ نے نام لیا ہے، یہ مل بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں۔ اور لیکن ایک چیز سوچنے کی یہ ہے کہ ایک تناظر ہے عالمی جس میں کہ دنیا میں غیر مسلم بھی اس چیز پر احتجاج کر رہے ہیں جو کچھ وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ یہودی بھی کچھ شامل ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم صہیونیت سے بیزار ہیں، اور یہودی بھی کہتے ہیں کہ جی ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تو ہمیں پوری دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور اس کو صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ایک لیول کے اوپر۔ دیکھیں چین ہے نا جس نے قرارداد پیش کی ہے سیکیورٹی کونسل میں اور بار بار پیش کر رہا ہے، تو یہ ان سب ممالک کو ہم ساتھ لے کے چلیں جو کہ مسلمان نہیں بھی ہوں، اس کے بعد پھر ہم مسلم امہ کو جس حالت میں بھی ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں۔ لیکن میرا اپنا یہ اسیسمنٹ ہے اور میں غلط ہو سکتا ہوں، اس پہ مجھے ٹوکا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں عربوں سے آگے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ بھی ہے، لیکن خاص عربوں کا مسئلہ ہے، ان کے درمیان وہ ملک موجود ہے۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کیا کیا، تو کیا ہم اسے بڑھ کر کچھ کریں گے فلسطینیوں کے لیے؟ تو میرا خیال وہ بھی ایک کوئی صائب طریقہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عالمی تناظر میں ہمیں پوری دنیا کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اسلامی تناظر میں تمام اسلامی ملکوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور خاص کر یہ 4 ملک بہت کچھ کر سکتے ہیں، دباؤ ڈال سکتے ہیں، پریشر ڈال سکتے ہیں، وہ پورا وہ ضرور ڈالیں۔ نہیں تو یہ آپ نے کہا نا کہ عالمی تناظر میں اگر دیکھیں تو اقوام متحدہ کا کردار تو سب کے سامنے ہے، جس طرح خاموش تماش شاہی بنا ہوا ہے۔ ترکی اور روس اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک الگ اسٹریٹجی اپنائیں گے، قرارداد اگر منظور نہیں کروا پاتے ہیں جنرل اسمبلی سے تو ایک الگ طریقہ کار پر جائیں گے۔ وہ الگ طریقہ کار آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہوگا؟ دوسرا قرارداد منظور کروانا کتنا آسان ہوگا جنرل اسمبلی سے؟ جی میرا خیال ہے کہ جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر ویٹو کی پاور نہیں ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اکثریت جو ممالک کی ہے وہ ساتھ دے گی، اور اس میں پوری دنیا کے ممالک، تو وہ اسی انڈیور کی میں کہہ رہا تھا کہ اس میں پورا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اس کی پوری کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے۔ تو اصل بات وہی ہے کہ جس دل میں خدا کا خوف نہ ہو اس کے اندر دوسرے خوف جگہ بنا لیتے ہیں، اور میرے خیال ہمارے دلوں میں پیسے کا خوف، IMF کا خوف، FATF کا خوف، امریکہ کا خوف، فلانے کا خوف، انہوں نے اتنی جگہ بنا لی ہے کہ اللہ کے خوف کی شاید کوئی جگہ وہاں باقی نہیں رہی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، اور اپنے پرسنل انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں۔ اچھا، کیونکہ میں تھوڑا سا چاہ رہی تھی آپ اس پر روشنی ڈالیں، 97 ممالک ایسے ہیں جن کی جانب سے یہ مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی جاتی ہے، تو وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر صورتحال ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس قرارداد کے حق میں جو جنرل اسمبلی کے موجودہ صدر ہیں ولکان بوزکر، ان کا تعلق بھی ترکی سے ہی ہے، اگر اس میں قرارداد میں 2/3 ممالک کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہوگی ایک تاریخ ساز قرارداد۔ اس کے لیے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے سر؟ میرا خیال ہے اس کے لیے ایک تو یہ جو 4 ممالک ہیں یہ تو کام کر ہی رہے ہوں گے، اور میرا خیال ہماری وزارت خارجہ بھی بڑی صورت کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور خود جو ہے یہ جیسے چائنیز اور رشین بلاکس جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے رابطے بڑھنے چاہیے۔ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 2/3 کی میجورٹی اس میں مل جائے گی، لیکن چونکہ جنرل اسمبلی کے پاس، UN کے پاس کوئی انفورسمنٹ کی پاور نہیں ہے، تو جب تک یہ کوئی ایسی قرارداد پیش نہ کریں جس میں ایک جنرل بائیکاٹ کا اعلان کریں یا کوئی اقتصادی بائیکاٹ کا اعلان کریں، کوئی اور اس قسم کا، اس وقت تک یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تو پھر انڈیویجول ملکوں کو ہی کو انفورس کرنا پڑے گی، ادروائز UN جنرل اسمبلی کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے، ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ سب کو مجبور کرے کہ وہ اس قسم کا کوئی کام کریں، یہ تو والنٹیرلی ملکوں کو کرنا پڑے گا۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جمیل۔ ابھی جو فی الحال صورتحال اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہے، نئی تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بہت عرصے بعد ایک ایمرجنسی کی صورتحال وہاں پر اس طرح قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی شرمندگی تو ان عرب ممالک کے لیے ہے جنہوں نے حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو اپنے تعلقات کو اسرائیل سے معمول پر لے آئے ہیں،
وہ کچھ کر سکیں گے کیا؟ ان کو اتنی شرم آئے گی کہ وہ کھڑے ہوں فلسطین کے لیے ان 3-4 ممالک کے ساتھ، جس میں ترکی ہے، پاکستان ہے، روس ہے اور سوڈان ہے اور دیگر ممالک ہیں، اور کھڑے ہو کر واقعتاً جو ہے وہ قرارداد کی منظوری بھی کروائیں، بلکہ کچھ عملی اقدامات بھی کروائیں؟ کیونکہ دل تو ہمارا خون کے آنسو روتا ہے، لیکن ظاہر ہے اکیلے تو 3-4 ممالک تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سمیہ۔ کرۂ ارض پر ایک بہت بہترین سائنسدان گزرے ہیں، ان کا نام ہے البرٹ آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ the world won't be destroyed by those who do evils but by those who watch them by doing nothing۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر جتنا کچھ غلط بپا ہو رہا ہے وہ صرف غلط کام کرنے والوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ غلط کام ہوتے ہوئے دیکھنے والوں کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے۔ بالکل۔ تو آپ یہ 57-58 جو اسلامی ممالک ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اور ہم بھی چکر کہاں کے کاٹ رہے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے۔ ہمارے چکر کدھر کے ہیں ہمیں بھی پتا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز اور UN جنرل اسمبلی اور امریکہ کے طواف کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم مسلم امہ سے کہیں کہ آپ امہ تو پنے پہلے، آپ پہلے یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات کر چکے ہیں، چاہے وہ بحرین ہو، قطر ہو یا پھر UAE ہو یا سعودیہ ہو، آپ اس سے تو پیچھے ہٹیں تاکہ صحیح طرح سے پریشر ڈیولپ کیا جا سکے۔ یہ تو میں نے آپ کو البرٹ آئنسٹائن کی بات بتائی ہے جو کہ جنگجو نہیں تھا، سائنسدان تھا۔ اگر آپ جنگجو کی بات کرتے ہیں تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کریں جو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تلوار استعمال کرنی پڑ رہی ہے اور ہمیشہ کرنی پڑتی رہے گی۔ آج ہم جو مصلحت پسندی کے شکار ہو گئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ایک بالشت کا فاصلہ ہمیں رکھنا ہوگا، اور یہ واقعی مصلحت پسندی ہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور آپ نے ڈیسیژن بھی یہ صحیح طرح سے لینا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے پریشر کیسے بلڈ کرنا ہے۔ ہم بالکل اپنے آپ کو اس چیز سے رول آؤٹ نہیں کروا سکتے کہ ہم اگر کشمیر کے معاملے پر یہ کر چکے ہیں تو ہم فلسطین کے معاملے کے اوپر کیا کر لیں گے۔ یہ ہم بالکل یہ بات کر کے ہم تہی دامن نہیں ہو سکتے، ہمیں بالکل حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ اب ٹرکی سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹرکی ہمارے ساتھ الائنس بنائے۔ آپ کو پتا ہے کہ ٹرکش پریزیڈنٹ یہ آفر کر چکے ہیں پاکستان کو کہ ہم اسلامی ممالک کے افواج کا ایک الائنس بنا لیتے ہیں جو غزہ کی پٹی اور ارد گرد کے علاقوں کو ڈیفینڈ کرے گی، لیکن بات تو وہیں پر آ جاتی ہے کہ جن سعودی کنٹریز کے ساتھ مل کر ہم سعودیہ انفلوئنسڈ پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسیژنز لیتے ہیں، جب ہمارے ملک کا وفاقی وزیر اطلاعات یہ ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھا گیا چاند سعودیہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب ہم اس صورتحال میں کھڑے ہیں تو ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ جناب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے پاس ہونے والی قرارداد کوئی بہت بڑا ونڈر کر پائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ UN جنرل اسمبلی سے پاس ہونے والی قرارداد کوئی بہت بڑا ونڈر کر پائے گی۔ OIC کو دیکھ لیں، OIC کے اندر جس طرح سے ایک قرارداد پیش کر کے معاملے کو نمٹا دیا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو جینوسائیڈ کا شکار ہے، میں جینوسائیڈ از اے اسمال ورڈ، آئی ول یوز ہولوکاسٹ۔ ہولوکاسٹ 1933 میں ہوئی تھی جرمن نازیوں کی جانب سے یہودیوں کے اوپر۔ آج یہودیوں نے پورے مسلم امہ کو بالکل فنا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ فلسطین کے اندر جا کے دیکھیں، بلڈنگز کے اندر سے بچوں کے زندہ بچوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں ملبے کے نیچے سے۔ کوئی ہے جو اس آواز کو سنے؟ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے اپنے مسلم افکار کی بات کرتے ہیں، اسلاف کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے جملے، ہمارے اطوار، ہماری طریقت، ہماری گفتگو، ہمارا انداز، وجاہدوا فی سبیل اللہ کیا تھا؟ کیا سورۃ توبہ میں کہا گیا تھا؟ باتیں ہم کرتے ہیں بڑی بڑی اور ہمارے عمل اور ایکشن کچھ نہیں ہوتے۔ ہمارے ملک کا وزیر خارجہ ہمارے ہی TV چینل پر بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ معصوم فلسطینی ہلاک ہو رہے ہیں، یعنی آپ ہلاکت اور شہادت کے درمیان فرق ہی محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے TV چینل پر بیٹھ کر ایک صوبے کا وزیر تعلیم یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ یہ پتھروں سے لڑنے والے جو لوگ ہیں یہ پتھر سے کیوں لڑ رہے ہیں، یعنی فلسطینی پتھر سے کیوں لڑ رہے ہیں، انہوں نے آج تک اپنی آرمڈ فورسز کیوں نہیں بنائی؟ یعنی اپنے فیکٹس کا، آپ کو فیکٹس کا پتہ نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر حقیقت کیا چل رہی ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک ایسی ٹیریٹری جو انسیٹلڈ ہوتی ہے وہاں پر خوراک تک نہیں پہنچ رہی، وہاں پر سیمنٹ تک نہیں پہنچ رہا۔ ایکچولی ہم بےحس ہو چکے ہیں جمیل، ہم بےحس ہو چکے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم بےحس ہو چکے ہیں۔ ہمارے جو باتیں ہیں اور جو ہمارے جو طریقہ کار ہیں ان میں بہت فرق ہے، منافق لوگ ہیں۔ اور یہی بات میں نعیم خلیل صاحب آپ سے ہی کرنا چاہوں گی، آج اس صورتحال عرب ممالک کی
جس وقت یہ تمام تر چیزیں ہوئیں اور انہوں نے اپنی تمام عوام کو یہ بتایا ہے کہ جی اب ہمارے اسرائیل سے تعلقات ہو گئے ہیں، اب سیاحت بھی ہوگی، اب تجارت بھی ہوگی، بڑے بڑے معاہدوں پر دستخط کیے جا چکے ہیں، اور ابھی کچھ عرصے بعد جو ہے ہم ایک اچھے ماحول دوست جو ہے وہ انوائرمنٹ میں کام بھی کریں گے دونوں ممالک مل کے. آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ ان کو آج کہاں دیکھتے ہیں؟ وہ کس منہ سے کھڑے ہو کر بات کریں گے کہ آج ہم اپنے فلسطینی معصوم نہتے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں جن کا بلا دریغ خون بہایا جا رہا ہے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ آج کس طرح سے وہ بات کرنے کے قابل ہوں گے؟ بس وہ دیکھیں، وہ تو آپ اس ازمپشن پہ بات کر رہی ہیں نا کہ ان میں کوئی پچھتاوا ہوگا یا وہ کوئی شرمسار ہو رہے ہوں گے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ابھی تک وہ سامنے آ جاتی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جو غلطی کی وہ یہی تھی کہ انکنڈیشنل اس کو مانا. اگر یہ اس وقت کنڈیشن رکھتے کہ آپ فلسطینیوں کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو اپنی آبادیاں بڑھا رہے ہیں اس کو روکیں اور فلسطینیوں کو مکمل آزاد حکومت کا، جیسے کہ یو این جنرل اسمبلی کی پہلے کی قراردادیں ہیں اس کے مطابق ان کو آپ موقع دیں اپنے آزادی کا، اور آپ ایشورنس دیں کہ آپ ان پر حملہ نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ ان کو یہ منوانا چاہیے تھا ان سے کہ بیت المقدس کو انٹرنیشنل سٹی قرار دیں، جس کو بے شک ٹھیک ہے عیسائی، مسلمان اور یہودی تینوں مل کر اس کو مینج کریں انڈر یو این. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈویبل ہیں، اور اس کا آلریڈی یو این کی مختلف ریزولوشن میں اس کا ذکر بھی ہے. تو یہ، اور میرا خیال پاکستان کا سٹینڈ بالکل ٹھیک رہا کہ ہم پاکستان نے یہی کنڈیشنز لگائی تھی کہ یہ والی کنڈیشنز پوری ہوں تو تب ہم جا کے مانیں گے. تو اب یہ ہے کہ اب ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں کوئی شک نہیں. جمیل صاحب کی جو بات چیت ہے، مولانا صاحب کی، میں پوری طرح ان کے ساتھ متفق ہوں، لیکن ذرا غور و فکر کے ساتھ، عقل و فہم کے ساتھ بیٹھ کر سوچو بچا. جی اچھا مولانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ کنڈیشن لگا کر کے اسرائیل کو منوانے کی بات کر رہے ہیں تو آئی ایم ریئلی سوری، I am totally disagree with you. جی آپ I'm really sorry. But the thing is that اسرائیل کی کبھی بھی وطن نہیں ہوگا، یہ رسول کریم علیہ السلام فرما چکے ہیں. آج تک یہ اب کا پلان ہے، سوری ٹو انٹرپٹ یو مولانا صاحب، وہ پلان یہ ہے، یہ سمجھنا ہوگا تمام مسلم ممالک کو کہ ان کا قبضہ صرف اور صرف فلسطین نہیں ہے، پورے مشرق وسطیٰ پر ان کی نظر ہے. یہ ابھی یہاں سے شروع نہیں ہوئے ہیں، یہ ابھی اور جگہوں پر بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. آج جو لوگ خاموش ہیں نا، کل ان کا بھی گھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کے نشانے پر. تو آج اگر ان کو نہیں روکا گیا، نعیم خالد علی صاحب میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج اگر ہمارے مسلم ممالک کھڑے نہیں ہوئے اور ہم نے ان کو نہیں روکا تو کل یہ ہمارا گھر بھی ہو سکتا ہے، کل یہ یہاں بھی آ سکتے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں جو بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو اپنی بات پر مصر نہیں ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری رائے ہے اور یہ غلط ہو سکتی ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت گراؤنڈ سچویشن ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر ملک ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی طاقت کھڑی ہوئی ہے، اور آپ کو جب تک حالات سازگار نہیں ہو جاتے آپ اس کو نیست و نابود نہیں کر سکتے. فی الحال آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں. میں ایک انٹرم سولوشن کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے اندر جان پیدا کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سانس لینے کی ضرورت ہے. میں اس سلسلے میں یہ ساری بات چیت کر رہا ہوں. کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے وہ ایک الگ بات ہے. میرے خیال میں یہ اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کا جذبہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھما دیجئے اور ان کو یہ کہیے کہ آپ فلسطینیوں کو یہ حق دیں کہ وہ اپنے ملک میں رہیں. اس کے بعد آپ انٹرنیشنل سٹی بنانے کی بات کریں یروشلم کو، پھر نیکسٹ اسٹیپ بعد میں آئیں گے میرے بھائی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. سر آپ سے ایک ریکویسٹ، چھوٹا سا سوال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اسرائیل کو یہ کہیں گے کہ جی فلسطینیوں کو تھوڑا سا دوبارہ سے ریسیٹل ہونے دیں، وہ ہونے دیں گے؟ نیور ایور، کبھی بھی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے پوری جو رائے عامہ ہے دنیا کی اس کی حمایت حاصل کرنی ہے. آپ نے جو پوری مسلم دنیا ہے، جو عرب دنیا، ان کی حمایت حاصل کرنی ہے. وہ تو خود یہ نہیں چاہ رہے. مطلب جن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہ سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ تو عربوں کا ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا ہے، اس کے بعد کر رہے ہیں آپ عربوں کا کیوں ہے؟ بس ٹھیک ہے. میں تو مولانا صاحب پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں ہر بات نہیں ہے یہ لوگ، میں اپنی ہر بات سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں غلط ہو سکتا. نہیں میں آپ کو دیکھیں فیکٹس ہمیں سچائی بتانی پڑے گی. یہ تو آپ اپنی حقانیت اور حتمی دلائل دے رہے ہیں نا، میں نہیں دے رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بات کی کہ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکر ساقی میں جا پیدا کرے. آپ اسی پیکر کے ساتھ، آپ اسی مردہ پیکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے.
آپ اس سے بھی ہاتھ گنوا بیٹھیں گے جو آپ کا پیکر موجود ہے. یہ آپ میں کی صرف سوچ ہے. ایک اپنی رائے دے رہا ہوں. جی میری سوچ ہے, میری سوچ ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں, وہ میری رائے ہے, میری سوچ ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جب پوری دنیا ٹوٹے گی مسلمانوں پر تو اس کا کیا حال ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں دنیاوی پیار اپنے دل سے ختم کرنے کے لیے اور یہ جو موت سے جو ڈر ہے ہمارا, اس کے ختم کرنے کے لیے ہماری جو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ مذہبی ہے چاہے پولیٹیکل ہے, ان کو ایک لمبے عرصے کے لیے کام کرنا ہے. اس وقت آپ اس سچویشن میں نہیں ہے جو آپ کی سوچ ہے. میں ایک فوجی ہوں, میں اپنے انداز سے سوچتا ہوں, میں مسلمان بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, تو میں اپنی سوچ پر مصر بالکل نہیں ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے نعرے لگا کے جوش لگا کر نہیں, آپ کی بات جو ہے وہ کافی ریئلسٹک ہے. آپ ایک ریئلسٹک سوچ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کیا چیز ہوتی ہے. میں غیر اسلامی بات نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا. اسلام میں اس چیز کا بالکل گنجائش موجود ہے کہ پہلے آپ اپنے گھوڑوں کا انتظام کر لیں, اپنا سارا کچھ ٹھیک کر لیں, اس کے بعد جو آپ کرنا چاہیں. حالت امن میں جنگ کی تیاری رکھنی چاہیے. بالکل صحیح, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل صحیح. یہی ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اور مولا علی مشکل کشا نے اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا. مولانا صاحب بالکل میں آپ کی جانب آؤں گی. ظاہر ہے ایک ریئلسٹک سوچ کی جو ہے وہ پر ریئلسٹک سوچ بتا رہے ہیں, ایک ریئلسٹک بات بتا رہے ہیں. نعیم خالد لودھی صاحب, ظاہر ہے ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے اور وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں, اور وہ تجربہ یہی کہتا ہے کہ آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑتی ہے, اسی پلاننگ پر آگے کے فیصلے جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں. سینئر اینکر پرسن اسامہ غازی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. لیکن مولانا صاحب سے بات چیت چل رہی تھی, میں چاہتی ہوں کہ ان سے ہم کنٹینیو کریں. سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہتی ہوں مولانا صاحب کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی مسلم ممالک کا جو قول و فعل ہے اس میں تضاد ہے, اور باتیں ہم جتنی بھی کر لیں, لیکن اگر ہمارے دل نہیں راضی ہونا اور ہمارے دل نہ ملے ہوئے ہوں, ہمیں دکھ نہ ہو, ہمیں وہ تکلیف نہ ہو ایک اپنے مسلمان بھائی کے خون بہنے کی, اس کی جان جانے کی, ہمیں وہ تکلیف محسوس نہ ہو. اور بات یہ ہے نا, جب دعاؤں میں اثر نہیں رہتا نا تو پھر اللہ بھی نہیں مدد کو بھیجتا, اور ہمیں اپنے آپ کو پہلے خود بھی تو راضی کرنا پڑے گا نا کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ہم واقعی دل سے ایسا ہی چاہتے ہیں, ہمیں اتنا ہی تکلیف اور درد ہے جتنا ہماری زبان ہمیں کہتی ہے, اور زبان سے ہم جتنا کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل ہم مذمت کرتے ہیں اور ہمیں بہت تکلیف ہے. یہ جو چیز ہے نا, اللہ کا حکم کیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ اللہ کیا کہتا ہے اس پر آپ بتائیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ظالم کو اور مظلوم کو دونوں کو ظلم کرنے سے روکو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ, ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا تو سمجھ میں آتا ہے, یہ مظلوم کو ظلم کرنے سے کیا ہے مطلب؟ فرمایا جو چپ کر کے ظلم سہتا رہے وہ اس سے بڑا ظالم ہے, جو خود سے اپنا اوپر ظلم سہتا رہے. اچھا, آپ نے جنرل جو بھی وہ فوجی صاحب نعیم خالد صاحب لودھی صاحب نے بات کی کہ جی بڑی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی. جی ہاں, آپ کے اوپر ہمارے اوپر بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ہوئی. اما خدیجۃ الکبریٰ کا اب چیپٹر نہیں ہے ہمارے نصاب کے اندر, خالد بن ولید کا چیپٹر نہیں ہے, صلاح الدین ایوبی کا چیپٹر نہیں ہے, جہاد کا چیپٹر نکال دیا گیا ہے. پلاننگ تو ہو گئی نا, اور ہمارے اندر وہ لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے مسلمان بن کے بیٹھ کے یہی حرکتیں کر رہے ہیں, اب جنہوں نے لڑنا ہے, آپ کہتے ہو نعروں سے کچھ نہیں ہوتا, بہت کچھ ہوتا ہے. کبھی نعرہ تو لگائیں, نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا آپ فوج میں, یا علی لگتا ہے نا نعرہ, نعرہ تکبیر لگتا ہے کہ نہیں لگتا, نعرہ رسالت لگتا ہے نہیں لگتا, نعرہ حیدری لگتا ہے نہیں لگتا. جنہوں نے نعرہ لگا کے کھلی آفر کی ہوئی ہے گورنمنٹ کو, یار ہمیں باہر نکالو, ہم جا رہے ہیں, ہمارے جانے کا انتظام کرو, ہمارے جانے کا انتظام کرو. اب یہ فلسطین, پھر دیکھو اسرائیل کا کیا حال کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اتنی بڑی آفر کرنا. نمبر 2, آپ کی بات کو میں بالکل سیکنڈ کروں گا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے بعد تمہارے اوپر شرک کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے کہ تم پر تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. جو مجھے سب سے بڑا خوف ہے نا وہ یہ ہے کہ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے. یہ ہمارے عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر کہلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں او جی میں سب کچھ جمع کر رہا ہوں, تو اتھے جمع کردہ رہے اتھے سارے دا کنڈا ہو جانا ہے. ایسی بات نہیں ہے, آپ نے جمع کرنی ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو اپنا ایک سفیر بھیجا تھا روم میں, اور وہاں اس کو نا تلاوت قرآن ہوتی بھی نظر آئی. اس نے دیکھا ایک بندہ اندھا ہے, اس کی آنکھیں نہیں تھی, چکی پیس رہا اور تلاوت قرآن کر رہا ہے.
اس نے اس کو سلام کیا, اس نے جواب نہیں دیا. 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد بولا یار یہ سلطنت روما کے محل کے اندر مجھے کون سلام کر رہا ہے؟ کہتا ہے یہ تو بات بعد میں پتہ چلے گی, تم یہ بتاؤ سلطنت روما کے محل کے اندر تم تلاوت قرآن کیسے کر رہے ہو؟ بولا جی میں مسلمان تھا, مسلمان ہوں الحمدللہ, مجھے انہوں نے کہا اسلام چھوڑ دو, میں نے کہا نہیں چھوڑتا, انہوں نے میری آنکھیں نکلوا دی اور مجھے یہاں چکی پیسنے پہ لگا دیا. یہ جو قاصد تھا یہ فوراً گیا عمر بن عبدالعزیز کے پاس, کہا جی ایک مسلمان وہاں پر بیٹھا ہے, اس کو چکی پیسنے پہ لگایا, اسلام نے چھوڑنے پہ اس کی آنکھیں نکال دی ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا, اسی قاصد کے ہاتھ بھجوایا کہ اس مسلمان کو چھوڑو, نہیں تو تم ایک ایسی فوج کا انتظار کرو کہ جس کا پہلا شخص تمہارے پاس ہوگا, دوسرا شخص جو ہے نا ہمارے یہاں پر ہوگا, میرے محل کے باہر ہوگا. تو یاد رکھنا تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. اسی وقت اس مسلمان کو چھوڑ دیا گیا. اب چاہیے اس جرت کی ضرورت. کیسے آئے گی یہ جرت؟ یہ جرت نہیں آئے گی, سوری میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہہ دوں, نہیں آئے گی, کیونکہ منہ کھاتا ہے آنکھ شرماتی ہے. آپ نے جب دیکھا انڈیا کو دبا کے جو ہے نا کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کا چندہ, خیرات, صدقات سب ادھر جا رہے, آپ بھیک مانگنے چلے گئے سعودی عرب, جی فطرہ دے دو, چول دے دو, ہمیں وہ جو ہے نا زکوٰۃ دے دو, صدقات دے دو. آپ زکوٰۃ صدقات لے کر آ گئے اور رویا. انہوں نے فوراً ایک آرٹیفیشل کو یہاں قائم کیا. سوری ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, میں کل لگوا کر آیا ہوں یہ کیا کہتے ہیں ویکسینیشن, الحمدللہ بالکل ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, ایک آرٹیفیشل خوف کی, چونکہ خوف کا چورن بیچا جا چکا ہے پوری دنیا میں. ذرا سا کوئی بیمار ہوتا, میں بھی ذرا سا بیمار ہوا, میری چھوٹی بیٹی بیمار ہوئی, میں گھبرا گیا تھا. اندر کہیں نہ کہیں خوف بیٹھا ہوا یہ یار کہ اس کو کرونا نہ ہو, اللہ خیر. اور کرونا مینس ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے ڈیتھ, جبکہ 1000 میں 3 افراد مرتے ہیں, 0.03% اس کا پاپولیشن. اب ہم کھاتے ہیں باہر کا, ہم کھاتے ہیں UNO کا, ہم کھاتے ہیں امریکہ کا, ہم کھاتے ہیں فرانس جرمنی کا. کریں نا آپ ٹوٹل بار کو بند کریں نا, آپ لو بسکٹ لینا بند کریں نا. اتنا بڑا آپ کا ایک ٹی وی اینکر آ کر کہتا ہے یہ لوگے تو کروڑ پتی بن جاؤ گے. میں نے تو بسکٹ لانا بہت کھاتے تھے ہم لوگ, ہمارے بچے, ہم نے تو بند کر دیا. کوشش کریں گے, لیکن کوشش کرنے کو دے گا تو مولانا صاحب کہ اپنا حصہ ڈالیں نا. خطرہ سمندر بنتا ہے. اگر میں اینکر ہوں تو میں اپنے ذریعے سے بات پہنچاؤں گی. آپ مذہبی اسکالر ہیں, آپ اپنے ذریعے سے بات پہنچائیں گے. اسامہ کا اپنا انداز ہوگا, جمیل کا اپنا انداز ہوگا, ہر شخص اپنے طور پر زبان تو کھولے نا, کہے تو نا. یہ کہ اگر آپ زبان بند کر لیں کہ بھائی میرے کہنے سے کیا ہوگا, اگر میں کہہ بھی دوں گا تو کون سا وہاں ظلم رک جائے گا. بھائی کہیں تو کہیں نہ کہیں اپنا حصہ تو ڈالیں. آج ہم اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہمارا ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی آواز میں آواز ملائیں, ان کو بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ان سے اظہار یکجہتی کریں کہ جو ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے نا, ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کا درد جو ہے وہ ایک درد مند دل ہی محسوس کر سکتا ہے. جس کا دل میں درد نہیں ہوگا نا وہ کیسے محسوس کرے گا. اور اسامہ یقین مانے میرا دل اتنا افسردہ ہوا جب میں نے اس بچے کی بات سنی جس نے کہا کہ ہم دن میں 6 نمازیں پڑھتے ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور جنازہ. میں بھی ایک ماں ہوں, آپ کے بھی بچے ہیں, ہم سب بچوں والے ہیں. کہتے ہیں بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. جب بچہ کسی کا بھی روتا ہے نا تو دل میں کچھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ان بچوں کے آنسو, ایک بچی کل میں نے ویڈیو دیکھی, وہ بچی سو نہیں رہی تھی ناظرین, وہ رو رہی تھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. وہ اپنی ماں سے کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں سوئی تو میں مر جاؤں. اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا تم سو جاؤ, تم نہیں مرو گی. وہ کہتی ہے نہیں, اگر میں سوئی تو میں مر جاؤں گی, میں مرنا نہیں چاہتی. 5 سال کی بچی جس سے یہ خوف ہے کہ وہ مر جائے گی. ہمارے بچوں کو تو نہیں پتا نا موت کیا ہوتی, وہ تو اتنے معصوم ہوتے ہیں, بچوں کو نہیں پتا ہوتا ناظرین کہ موت کیا ہوتی ہے. لیکن فلسطین کے بچے جن کے ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ ابھی کوئی آئے گا, اڑتا ہوا کوئی طیارہ ان کے گھر پہ گر جائے گا, ان کا گھر تباہ ہو جائے گا, وہ مر جائیں گے. ان کو کچھ نہیں چاہیے, ان کو اپنے باپ سے کوئی فرمائش نہیں کرنی. ان کو بس یہ کہ میرا باپ زندہ رہے, میری ماں زندہ رہے. ایک باپ, اس کو آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے 4 بیٹے تھے, چاروں کے چاروں مر گئے, سب کو شہید کر دیا گیا. کیا گزری ہوگی اس باپ کے دل پر. ایک بیٹا بھی اس کا نہیں رہا. دل سے بددعا نکلتی ہے, ان اسرائیلیوں کے لیے نکلتی ہے ہمارے دل سے بددعا. وہ ہمارے کچھ نہیں ہے, لیکن ہمارے مسلمان بہن بھائی تو ہیں. چلو کچھ بھی نہیں ہے نا, آپ مسلمان نہیں ہیں, لیکن وہ انسان تو ہیں. اتنا ارزا ہے ان کا خون, اتنی ارزا ہے ان کی جان
کہ آپ روز باتیں ہیں لیکن آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. اسامہ پلیز کچھ کہیے گا. سمیہ دیکھیے بڑا مشکل ہے کہ ایسے موقع پر کیا بات کہی جائے, لیکن دیکھیں کہ آپ کا دل آج بھی نرم ہے اور اس میں احساس زندہ ہے, لیکن میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آپ جیسے لوگوں میں ضرور ہے, اور یہ ایمان کی نشانی بھی ہے, یہ انسانیت بھی ہے, لیکن جب آپ حکمران بنتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ختم ہونے لگ جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے, یہی المیہ ہے آج, کہ جب آپ کے حکمرانوں کی ساری دولت سب کچھ وہاں پر ہوگا جن ممالک نے فیصلے کرنے ہیں, جن کے خلاف آپ فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں, تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے گھر, ان کے بچے, ان کے لیے وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں, وہ ممالک کہ جن کے خلاف آپ کو اٹھ کھڑے ہونا ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے. ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہیں, ہم ان سے ایک تعلق رکھتے ہیں, لیکن جہاں پر ہمیں حملہ کرنا ہوگا, جن کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہوگا. اب دیکھیے کہ سب سے زیادہ بیکنگ کس کی ہے؟ امریکہ کی ہے. اسرائیل کیوں؟ اب اس کی نہ کوئی اتنی آبادی ہے, سب سے زیادہ سپورٹ اس کو امریکہ کی حاصل ہے. اب اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کی پوری ایک لابی ہے, وہ امریکہ کو چلا رہی ہے, وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے. مگر آج بھی آپ دیکھیے کہ 14 ملک اگر سیکورٹی کونسل میں ایک طرف ہوتے ہیں تو امریکہ جناب روک لیتا ہے کہ مشترکہ لمحے تک نہیں آ سکتا. اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا ہم انڈیویجولی کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے بالکل صحیح ہے کہ جب ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب سارے مل کر آؤ, ہمیں بچاؤ, جو آپ سے بن پڑے گا آپ کریں گے, لیکن بطور پاکستانی اب کیا کریں گے؟ یہاں پر آپ بیٹھے ہیں, جس طرح آپ دعائیں کر رہی ہیں, کیا ہم یہاں سے جا سکتے ہیں؟ ہم تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. وہاں تک پہنچ تو کیا کرنا ہے پھر ہمیں ایک رائے عامہ بنانی ہے. اگر آپ صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. 4 جنگیں تو باقاعدہ جنگیں لڑی ہیں ہم نے, ملک 2 لخت ہو گیا اور ہم لڑتے رہ گئے, اور باقی آپ کے لیے کون آیا؟ یہ 57 ملکوں میں سے کوئی آیا آپ کے لیے؟ اب اس لیے دیکھیے جہاں پر آپ کو یقیناً جو کچھ بن پڑے گا کرنا ہے, جذبہ تو یہ کہتا ہے کہ جائیں پاکستانی فوج بھیجنی آپ, کیا اس طرح سے آپ بھیج سکتے ہیں؟ کیا وہاں پہنچنے دی جائے گی؟ کیا ہم اس طرح سے فلسطینیوں کو آزاد کروا سکیں گے؟ اگر تو اس طرح سے لڑ کر ہو سکتا ہے تو بالکل, میں تو بالکل تیار ہوں جی, مجھے بھی بھیجیں آپ, میں بھی جانے کو تیار ہوں اگر اس طرح ہوتا ہے. تو آپ نے کیا ایک اور فلسطین بنانا ہے؟ آپ نے یہ بھی سوچنا ہے. دیکھیے جب آپ نے لڑنا ہے تو اس کے لیے آپ نے سوچ کر جانا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے آزادی کس طرح دلوانی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا وہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی, تو فضائے بدر پہلے پیدا کرنی پڑتی ہے. ان کے اندر جذبہ کیا تھا؟ وہ بے ایمان لوگ تو نہیں تھے ہماری طرح نا, وہ 2 نمبری نہیں کرتے تھے, ملاوٹ نہیں کرتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, دغا نہیں کرتے تھے, فریب نہیں کرتے تھے, رمضان مبارک میں ایک دوسرے کو لوٹتے تو ہمیں. جب آپ یوں حرام کھائیں گے, آپ غریبوں کا مال لیں گے, آپ یہاں پر ہر وہ کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوگا, سود سے لے کر ہر چیز, اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم دعائیں کریں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں, ہم جائیں تو ہمیں فتح مل جائے. یہ ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام بنایا ہوا ہے. باقی جو مظلوم ہیں ان کی دیکھیے بد دعائیں تو لگیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل میں حادثات ہو رہے ہیں, جس طرح اسرائیل کا وجود عمل میں آیا تھا آج اس کی نفی ہوتی چلی جا رہی ہے. کوئی چیز جس طرح سے بنتی ہے, ایک قانون سائنس کا بھی ہے کہ آپ اس کو اسی طرح سے ریورس کرتے ہیں. اب یہ کس طرح ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہم مظلوم ہیں, ہمیں بڑا جناب مار دیا ہٹلر نے, برباد کر دیا, ہمارا تو جگہ ہی کوئی نہیں رہی. تو مغرب کی سارے کہا, جس کے بعد قائد اعظم نے کہا ہم تو کبھی مان نہیں سکتے اس مغرب کے ناجائز بچے کو. یہ اسرائیل کے بارے میں ان کے تاریخی الفاظ ہے قائد رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے جا کر ان کو آباد کرنا شروع کر دیا یہودیوں کو وہاں پر, کرتے کرتے پھر یہ ہوا کہ آپ دیکھیے کہ وہ 1% پر آئے اور آج وہ 90% سے زیادہ پر قابض ہیں, اور فلسطینیوں کو دھکیل دھکیل کے انہوں نے قبضے کرتے کہ ان کی جگہوں پر کرتے 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 ان کو 10% تک محدود کر دیا, اور وہاں بھی ان کی کوئی یعنی نہ امداد پہنچ سکتی ہے, نہ وہ اپنی زندگی سے جی سکتے ہیں, نہ ان کے پاس پانی اپنی مرضی سے, نہ بجلی, نہ ملک سے آنا جانا, نہ کوئی میڈیکل فیسلٹی. وہ اسرائیل کے غلام ہیں آج تک, اور ہمیں اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے. آزادی کیا نعمت ہوتی ہے. دیکھیں ذرا, اب میں صرف آخر میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح ان کو آباد کیا گیا تھا, ایک پورا یعنی قوم ساتھ مل کر ان کو سہولت دی گئی, آج وہ ریورس مجھے ہو رہا ہے, نظر آتا ہوا. چاہے آپ کو یہ بات بری لگے کہ جی یہ کیا بات آپ نے کر دی, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں جس طرح کے احتجاج آج آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں, کیا آپ کو ماضی میں مل رہے ہیں؟ فرانس نے پابندی لگائی احتجاج پر, ان کی کورٹ نے پابندی لگائی, وہاں پر تاریخی احتجاج ہوا. میڈیا اس نے دکھا رہا کہ سارا میڈیا جو ہے اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. آپ امریکہ میں دیکھیں کس طرح کا احتجاج ہوئے, واشنگٹن میں نے خود دیکھا احتجاج ہو رہے ہیں, لیکن نہ ان کو اس طرح کوریج مل رہی ہے مینسٹریم میڈیا پر, لیکن سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے آسٹریلیا میں احتجاج ہو رہا ہے, جرمنی جو کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ انگلا مرکل ان کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن جرمنی میں برلن میں احتجاج ہو رہے ہیں. تو کوئی جگہ نہیں جو اس کے قریب ترین تحتی جہاں احتجاج, رائے عامہ بن رہی ہے, اسرائیل سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. آپ مانے نہ مانے لیکن اس سے ان کے اندر خوف آ رہا ہے.
کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو دنیا میں ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں پھر, اور وہ کہتے ہیں جی اوہ ہم تو مظلوم ہیں, دیکھیں ہمارے میں تو بندے مرے ہیں, تو ہم پہلے بھی مرتے تھے, آج بھی ہمیں خوف ہے, ہم تو سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں. لیکن آج یہ سیلف ڈیفنس کا جو ان کا یہ چورن ہے یہ نہیں بک رہا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں تو وہی بات کہوں گی کہ ہمیں ابھی بھی اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. یہ ظلم ایک دن ختم ہو جائے گا, اس بات کی امید رکھنی چاہیے. جمیل, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے, اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کچھ ایسا وقت آئے کہ ظالم کے آگے تم گردن جو ہے وہ اٹھا نہ سکو اور جھکا نہ سکو, تو پھر گردن کٹانے کو جو ہے وہ ترجیح دینا. تو آج ہم مسلمانوں کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں تو آج ہمیں ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, چاہے وہ طریقہ کار کوئی بھی ہو. ہم تو ایک عام انسان ہیں اور ہم اپنا جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں, لیکن حکمران جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے, اور ان کو کیا آگے جا کے نقصان بھگتنا پڑ سکتا ہے, اور وہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان کی پوری نظر جو ہے اسرائیل کی وہ پورے مشرق وسطیٰ پر ہے. اور ایسا ہی کچھ بھارت کا ارادہ ہے, اس کی نظر صرف کشمیر پر نہیں ہے, وہ پورے جنوبی ایشیا پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اور جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں, اور جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح سب نے آنکھیں اور اپنی زبان بند کی ہوئی ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو آنے والا وقت پھر کیسا ہوگا؟ اقبال کا بڑا زبردست ایک ان کی نظم تھی, ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا, اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. غیرت ہی بڑی چیز جہانے تگ و دو میں, غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارا. تو ہم 21st سینچری کے اس دور میں جب آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے, آپ ایک سیکنڈ میں سوشل میڈیا کے اوپر سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, آپ چند لائنز کے ذریعے پوری دنیا کو اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کی تقریباً 1.5 ارب سے زائد کی آبادی کتنی بے بس ہے. یعنی آپ ایک ٹویٹ تو انگریزی میں کر کے دکھا دیجئے اسرائیل کے خلاف, آپ ایک ٹویٹ میں نیتن یاہو کو ہیش ٹیگ بنا کر آپ ٹویٹ کر کے دکھا دیجئے, آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ نہ ہو جائے. آپ اتنے بے بس ہو چکے ہیں. آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں, ہاں احتجاج سے رائے عامہ ڈیولپ ہوتی ہے, پوری دنیا میں ڈیولپ ہوتی ہے, لیکن ان احتجاجوں سے آج تک ہوا کیا؟ فلسطین کا مسئلہ آج کا مسئلہ ہے. آپ یہ سوچئے کہ فلسطین میں اس وقت جو قہر یا قیامت کبریٰ کہوں گا میں, صغریٰ نہیں, قیامت کبریٰ, اگر آپ نے وہ مناظر دیکھے ہیں, آپ دیکھیں کہ کنکریٹ کے اندر سے شیرخوار بچوں کو کس طرح سے باہر نکالا جا رہا ہے چیختے چلاتے ہوئے. یہ قیامت صغریٰ نہیں ہے, قیامت کبریٰ ہے ان کے اوپر, جن کے اوپر برپا ہوئی ہے. ان سے جا کے پوچھئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ سارے مناظر دیکھنے کے باوجود آپ اور ہم کیا ٹویٹر یا فیس بک کے اوپر جینوسائیڈ یا ہولوکاسٹ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اسرائیل کے لیے؟ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنا ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہیں, آن دا ہول ایز اے مسلم ہم اتنی ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کے اس تمام پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم اپنے گھٹنوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ایک صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ کہاں تھی جب 313 کے لشکر نے ہزاروں کو نیست و نابود کر دیا تھا؟ کہاں تھی اس وقت لانگ ٹرم پلاننگ؟ وہ لانگ ٹرم پلاننگ تھی کہ آج آپ کا اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے, اسے کہتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ, اسے کہتے ہیں دور اندیشی. ہم بات کرتے ہیں, ہماری لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ختم ہو رہی, ہماری یہ سوچ ہی نہیں ختم ہو رہی کہ ہم نے اگر کہیں پر کسی خطے کے لیے کچھ نہیں کر پائے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کر پائیں گے. ہم تو ان کے تسلط سے, ان کے انفلوئنس سے, ان کے جبری تسلط سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کر پا رہے. آپ یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کی بات کرتے ہیں, آپ OIC کی قرارداد کی بات کرتے ہیں. آپ کو تو اپنے مینٹل ٹیسٹ کی ضرورت ہے, آپ کو سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی ضرورت ہے. آپ کے وزراء یہ سوچے سمجھے بغیر بیان دیتے ہیں کہ آپ نے بیان کیا دیا ہے. آپ کے وزراء یہ بیان دیتے ہیں اور کھل کر تسلیم کرتے ہیں. میں فواد چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹویٹ میں تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا چاند سعودی تسلط کے زیر اثر دیکھا گیا. عید کا چاند کی بات کریں, اتنا کنٹروورشل کر دیتے ہیں آپ. آپ کی مسلم امہ کی جو یونٹی اور اسٹرینتھ ہے ساری وہاں نکل کر باہر آ جاتی ہے. آپ کے ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر تعلیم یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ فلسطینیوں کے ہاتھوں میں پتھر کیوں ہیں, ان کے ہاتھوں میں بندوق کیوں نہیں ہے, جن کو فیکٹس نہیں پتا, جن کو ریالٹی نہیں پتا. ہمیں دکھاتے ہیں ارتغرل ہے, ہمیں ارتغرل دکھاتے ہیں, ہمیں ارتغرل دکھاتے ہیں, ہمیں عثمان دکھاتے ہیں, ہمیں بڑے بڑے لیڈرز کے ڈرامے دکھاتے ہیں اور حرکتیں یہ کرتے ہیں 2 نمبروں والی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 313 کے لشکر کی آپ نے بات کی, جب جذبہ ایمانی زندہ ہو نا
تو اللہ اپنی غیبی مدد بھیج دیتا ہے. یہاں پر ہتھیاروں کی، ٹینکوں کی، میزائلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیری ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کو کوئی مدد نہیں چاہیے. وہ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے بھائی. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ خود لڑنی ہے. جو ہمت ان کے چہروں پر ہے، ایک ایک بچے کے چہرے پر ہے. ایک ایک بچہ جتنا بہادر ہے ان کا، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھتا ہے نا، ان کو نہیں ہے ہماری ضرورت. ان کو بالکل نہیں ہے. اگر کوئی یہاں بیٹھ کے یہ سمجھتا ہے نا کہ اگر ان کی وہ مدد کرے گا تو ہی ان کو آزادی ملے گی، بھائی ان کو نہیں چاہیے. انہوں نے آپ سے نہیں مانگی. وہ اپنی مدد خود کرنے کو تیار ہیں. ان کی جو چہروں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں جو بہادری ہے نا، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو نہیں مدد کی ضرورت. بس وہ ان کو اللہ کی مدد چاہیے اور اللہ اپنی مدد بھیج دے گا. مولانا صاحب ایسا ہی ہے نا، جذبہ ایمانی چاہیے ہوتا ہے. ایک اور چیز ایڈ کروں گا. جی جمیل پلیز ایڈ کیجئے گا. میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا. جی مجھے یہ بتائیے کہ ہماری بے بسی کا عالم صرف سوشل میڈیا کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے حوالے سے نہیں ہے. ہماری بے بسی کا عالم دیکھیے کہ آپ کے ملک کے اندر بڑی فلاحی تنظیمیں جو پوری دنیا کے اندر بشمول کشمیر خوراک مہیا کرتی تھیں، بشمول کشمیر وہاں پر لوگوں کو بستر اور کپڑے مہیا کرتی تھیں، وہاں پر فلاحی کام کیا کرتی تھیں. پاکستان جیسے ملک کے اندر سیلاب کے اندر جا کر لوگوں کو تمام تر وہ سہولیات مہیا کرتی تھیں جو گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کر پاتی تھی. آپ نے اس مغرب کے تسلط کے زیر اثر ان تنظیموں کو بین کیا ہے. آپ چیک کر لیجئے جا کر. کیا آپ نے فیٹ آف کے ڈر سے بین نہیں کیا ان تنظیموں کو؟ تو ہم تو اتنے بے بس ہیں اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. بہت کچھ کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. جی مولانا صاحب دیکھیں، ایک ہوتی ہے کفار کی چال سازش، ان کی مکر، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے. بالکل. آج کی نئی یہود کا جو سلسلہ ہے وہ 3 مرتبہ ان کا ٹیمپل گرایا گیا اور اب تک گرا ہوا ہے. تقریباً 2000 سال ہو گئے. انہوں نے ایک ٹارگٹ بنایا کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہے اور یہاں اپنا ٹیمپل وہ قائم کرنا ہے. لیکن یہ ان کی ایک پلاننگ ہے. اس پلاننگ کے اندر میں بلا جھجک کہہ رہا ہوں، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کہہ رہا ہوں، یہ سارے مسلم ممالک اس کے ساتھ شامل ہیں. جن کو آپ عربز کہتے ہیں نا، ایک میں کلیئر کر دوں، یہ لوگ عربز نہیں ہیں. اچھا ہاں، یہ لوگ عربز نہیں ہیں. یہ کوئی آل سعود ہے، کوئی آل یہود ہے، یہ لوگ ہیں. یہ عربز نہیں ہیں. عربز کون ہیں؟ کالے بدو، جو وہاں پر آپ کو ان کو نکال دیا گیا. یہ جب سلطنت عثمانیہ کو تھوڑا سا آپ لوگ اسٹڈی کیا کریں، اللہ کرے ہم کو یہ اسٹڈی کرنے کی آ جائے، عادت آج پڑ جائے. ہمیں جب پتہ چل جائے گا نا کہ یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے جنہوں نے UAE بنا دیا، قطر بنا دیا، کویت بنا دیا، یہ کس طرح سے سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا، کیوں توڑا گیا، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرماتے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں نا، خدا کی قسم ہمارا ایک ایک بچہ خود ہی سلطان صلاح الدین ایوبی بن جائے گا. اس کو پتہ چل جائے گا یار میں ڈروں. آپ دیکھو جب وہاں ایک بچہ پتھر اٹھا کے مارتا ہے نا، سامنے اس کے گن ہوتی ہے، گن والا سپاہی ہوتا ہے، لیکن اس بچے کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ کھینچ کے پتھر مارتا ہے، اس کو ڈر ہی نہیں ہے. کیوں؟ مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا. نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ الموت تحفۃ المومن، کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. ان کو خوف ہوتا ہے ہائے ہم مر جائیں گے، ہائے ہم مر جائیں گے. تو جن کو خوف ہے ان کو مارو. ہمارے لیے آپ کو طارق بن زیاد نہیں یاد؟ 4000 فوجی تھے، 1.5 لاکھ سامنے عیسائی تھا. بولا بھائی کیا کرنا ہے؟ کوئی خوف تو نہیں ہے؟ اس کے سپاہیوں نے کہا خوف کس چڑیا کا نام ہے، آپ کس خوف کی بات کرتے ہو؟ ارے کشتیاں جلا دو. ہم تو 2 بات جانتے ہیں، یا غازی یا پھر شہید. ہم تیسری بات کوئی نہیں جانتے. تو جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، غازی یا شہید، ہمیں کھانے کو نہیں دیتا. اللہ نے کیا کہہ دیا؟ زمین کے اوپر قرآن کا فیصلہ ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے زمین پر جو بھی جاندار چلتا ہے اس کے رزق کا ذمہ میرے اوپر ہے. اللہ کے اوپر ہے بھائی. یہ فرانس جرمنی کے اوپر نہیں ہے، امریکہ روس برطانیہ کے اوپر نہیں ہے. اللہ ہمیں دے گا. ایمان تو پیدا کریں، لڑنے کا جذبہ تو پیدا کریں. یار آپ کسی کو نہیں، سید شہریار داؤد کو صرف بھیج دو، انشاءاللہ العزیز شہید ہو کر اس چڑیا کی طرح اپنا، اس فاختہ کی طرح اپنا نام لکھوا لیں گے کہ بھائی ہم آتش نمرود پہ قطرہ گرا رہے تھے، بجھانے والوں میں سے تھے، آگ بھڑکانے والوں میں سے نہیں تھے. انشاءاللہ العزیز فتح اسلام کی ہوگی. انشاءاللہ العزیز آپ کی بات سے میں بالکل اگری کرتا ہوں. نوجوان جو جذبے میں بہت اچھے بولے، بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ریورس ہوگا. یہ کس طرح؟ کنگ فیصل تھا نا، وہ ناٹ کنگ فیصل، آل سعود جو بڑا تھا، اس نے کہا تھا یار میں یہ جو فلسطین ہے نا، میرے پاس موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں آپ کو. اس نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ میں یہ جو فلسطین ہے بیچارے غریب یتیم مسکین یہودیوں کو دیتا ہوں اور میں کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کروں گا. یہ لکھ کر دیا ہوا ہے. جب سلطنت عثمانیہ توڑ کے جب انہوں نے اس کو سعودی عربیہ بنایا تھا، اس وقت وہ آج ہم بھگت جب ہم نے خود یہ Arabs, they are not our leaders at all. They are not Arabs at all too. I am telling you this too. ٹھیک ہے مولانا شہیاد داؤد صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بریک. قتل مسلم کا امت کا قتل ہے.
لیکن ہر شخص مصروف شغل ہے. نہ خالد کا کوئی نیم البدل ہے, صلاح الدین ہے نہ کوئی ارطغرل ہے. ایسی ہی صورتحال ہے, لیکن بات ضرور کریں, آواز ضرور اٹھائیں, کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ضرور ڈالیں, اپنی آواز پہنچائیں, چاہے اس آواز سے کچھ تو ہو, قطرہ قطرہ سمندر ہی کیوں نہ بنے, لیکن اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں. تو ٹرانسمیشن کے حصے میں اسامہ غازی اور جمیل فاروقی تو ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے ماہر عالمی امور اور تجزیہ کار ہما بقائی صاحبہ نے, ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے. ہما صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. تکلیف دہ صورتحال ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, کیا جا سکتا ہے. یہ آج کی بات تو نہیں ہے, ظاہر ایک 8 دہائیوں کا معاملہ ہے اور فلسطین پر ظلم و ستم کی داستانیں پرانی ہیں, لیکن اس بار رمضان کے مہینے میں اور 27ویں شب کو چنا گیا جب مسجد اقصیٰ میں وہاں پر مسلمان عبادت کر رہے تھے, اور ابھی تک 9 روز ہو چکے ہیں, خون بہایا جا رہا ہے, قتل عام کیا جا رہا ہے, احتجاج بھی ہو رہا ہے, OIC کا اجلاس بھی ہوا, پھر UNO کا اجلاس بھی ہوا, ایک قرارداد پیش کی گئی 2 اسٹیٹ سولوشن کی. 2 اسٹیٹ سولوشن کی پہلے بھی بات کی گئی ہما صاحبہ, لیکن آج جب بات کی جاتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعتاً کارآمد ہوگا, اور صرف بات سے آگے بڑھ کے بھی مسلم ممالک کچھ کر پائیں گے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ ابھی جو پیلسٹینین سچویشن ہوئی ہے اس میں آپ کو مسلم ممالک میں بھی ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے, جو عرب ورلڈ ہے اور جو نان عرب ورلڈ ہے. تو جو عرب ورلڈ ہے جس میں OIC کا ان سم ویز جو اجلاس ہوا وہ بھی شامل ہے, تو اس عرب ورلڈ میں تو آپ کو تحفظ کا اظہار ہے, مذمت ہے اور کنسرن ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی زیادہ بات پتہ نہیں چلتی ہے اور کوئی ریاکشن نہیں آ رہا ہے. لیکن جو نان عرب ورلڈ ہے لیکن مسلم ورلڈ ہے, وہاں سے زیادہ اچھا ریاکشن ہے, یا زیادہ ٹف ریاکشن ہے, یا زیادہ سٹف ریاکشن ہے, اور اس میں شامل ہے ٹرکی, ملیشیا, ایران, اور میں سمجھتی ہوں پاکستان بھی کسی حد تک. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات, اگر میں آپ مجھے اجازت دیں تو میں گزارش کروں کہ دیکھیے, اسرائیل جو تھا نا وہ بہت کمفرٹیبل ہو گیا تھا اور بہت کمپلیسنٹ ہو گیا تھا, بالخصوص ابراہیم ایکارڈز کے بعد, کیونکہ اس نے جو کچھ وہ پیلسٹائن اور پیلسٹینینز کے ساتھ کر رہا تھا, اس کے باوجود اس نے عرب ورلڈ میں اپنی انروڈز بنا لی تھیں. جو ویٹو تھا اس کے اوپر وہ ختم ہو گیا تھا کہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن دے گا تو صورتحال آگے بڑھے گی, یا پیلسٹینینز کو ان کے رائٹس ملیں گے تو اس کو ریکگنیشن ملے گی. تو یہ جب ہوا ابراہیم ایکارڈز تو کوئی شور شرابہ نہیں مچا. اس سے پہلے جب ایسٹ جروزلم میں انہوں نے اپنا ڈکلیئر کیا اس کو اپنا کیپٹل, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ایمبیسی وہاں شفٹ کی, تب بھی کوئی شور شرابہ نہیں ہوا. تو جو اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر ایک ڈسکشن ہوا, اور انہوں نے یہ کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ اسرائیلی سیکیورٹی ہے اس کو اب خدشہ ہے 1000 میل دور سے, ایران سے, اور اسے خدشہ ہے لیبنان سے. انہوں نے پیلسٹائن سے ان کو کوئی خدشہ ہے اس بات کو ڈسکاؤنٹ کر دیا, کیونکہ ان کے خیال تھا کہ پیلسٹینینز جو ہیں وہ مارجنلائز ہو گئے ہیں, آئسولیٹ ہو گئے ہیں, اور بینجامن نیتنیاہو جو ہیں وہاں کے اسرائیل کے پرائم منسٹر, وہ اتنے عرصے طاقت میں اسی لیے ہیں اور رہے کہ انہوں نے ایک پرسیپشن بلڈ کر دیا کہ غزہ پہ قابض ہونے سے اور پیلسٹینین لینڈ پر قابض ہونے سے, ایسٹ جروزلم پہ قابض ہونے سے اسرائیلی سیکیورٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسرائیل نے اب وہ ایک سمجھیے ریڈ لائن کراس کر لی ہے. یہ جو انتفاضہ ہوا ہے ایک بار پھر, اور آپ جو ریاکشن دیکھ رہے ہیں ان سم ویز پیلسٹائن کی طرف سے بھی, یہ انتفاضہ ہوا ہے 16 سال بعد. جی ہاں, 16 سال تک پیلسٹائن کوئی ریاکشن نہیں دیتا تھا اسرائیل کو, اور اس لیے اسرائیل جو تھا وہ بہت امبولڈن ہو گیا تھا. بہت لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل is also taken by surprise with the level of reaction that is now coming from Palestine. اور اس میں اسرائیل کی اندرونی سیاست اور غزہ کی اندرونی سیاست بھی کسی حد تک پارٹ پلے کر رہی ہے, لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ شیٹر ہوا ہے اسرائیلی سیکیورٹی ببل.
ہو سکتا ہے کہ یہ سسٹین نہ کر پائیں, سیز فائر ہو جائے, کیونکہ اتنی زبردست ایسیمیٹری آف پاور ہے. ایک طرف ایک انتہائی طاقتور ملک ہے جس کے پاس جدید جنگی تمام سنجیدہ فیسلٹیز موجود ہیں, اور دوسری طرف ایک بہت کمزور ملک ہے جس کے پاس چند راکٹس ہیں, جس کا بھی اتنا شور مچتا ہے اگر 4 راکٹ اسرائیل پہ گر جائیں. لیکن ایک بات دوبارہ اسٹیبلش ہو گئی ہے جو میں سمجھتی ہوں اہم ہے, اور اسی لیے میں بینجامن بیک آف نہیں کر رہا ہے. جو بات دوبارہ اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے کہ پیلسٹینین کا کاز اور ان کی آکیوپیشن کو فیکٹر ان کیے بغیر, اس کو ایک جسٹ سلوشن دیے بغیر مڈل ایسٹ میں حصول امن جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ جو مڈل ایسٹرن پالیٹکس بالکل امریکہ کے مرہون منت ہو گئی تھی, اور امریکہ ہر لحاظ سے اسرائیل کو شیلڈ کرتا تھا, چشم پوشی بھی کرتا تھا, پشت پناہی بھی کرتا تھا, آج وہ امریکہ جو ہے جب یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس کو شاؤٹ آؤٹ کر رہے ہیں ویسٹرن کیپٹلز, یورپین کیپٹلز, اس کو شاؤٹ آؤٹ کر رہا ہے چائنا, جو واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے یہ صورتحال بہتر نہیں ہوئی کیونکہ ہم کوئی جسٹ سلوشن نہیں دے سکے پیلسٹینین پیپل کو, اور جو پیلسٹائن کے لوگ ہیں وہ اب چائنا کا شکر گزار ہیں, ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اس کی انوالومنٹ ان مڈل ایسٹرن پالیٹکس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ پوری دنیا کیا دیکھ رہی ہے کہ جب انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل جسٹس کی بات ہو رہی ہے اور جو چائنا اور امریکہ آمنے سامنے کھڑے ہیں, تو کیا امریکہ آن دا رائٹ سائڈ آف لا ہے کہ چائنا آن دا رائٹ سائڈ آف لا ہے؟ کیونکہ یہ سچویشن اب ایسکیلیٹ ہو گئی ہے کہ گلوبل لیڈرشپ جو ہے وہ صحیح فیصلے کرتی ہے یا وہ بھی بائزڈ ہے, اور کیا اس باعث نے دنیا کو امن دیا ہے, بالخصوص مڈل ایسٹ کو. میرے خیال ہے یہ ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے اس 9 روز میں جو انتہا سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے پیلسٹینین لوگوں نے اور جو ظلم ان پہ ہوا ہے. اور ہوپ فلی میرے خیال ہے یہ جو مومنٹم سیٹ ہوا ہے جس کو ہم نادر انتفاضہ کہہ رہے ہیں, اس سے کچھ بہتری آ جائے گی. اچھا, بہتری کی بات ہم نے پہلے بھی کی کہ پہلے والی صورتحال سے زیادہ گمبھیر صورتحال, اور اب جو ایمرجنسی کی صورتحال وہاں نافذ ہوئی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کریں, سیز فائر کی بات کریں, امن کی بات کریں, اب جو ممالک پریشرائز کر سکتے ہیں اسرائیل کو ایک مذمتی قرارداد کے علاوہ جو چیزیں کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے. ایک اٹھتا ہے, ایک چیز اٹھتی ہے, سر اٹھاتی ہے, اس وقت تو بات کی جاتی ہے, اس کے بعد پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب بھی ایسا ہی ہوگا یا اب کچھ مختلف ہوگا؟ دیکھیے, جتنی اسرائیل کی طاقت ہے اور جس طرح کی اس کو پشت پناہی حاصل ہے, اسرائیل تو اسی بات پہ بینک کر رہا ہے کہ وہ میکسیمم ڈیمیج اسرائیلیوں پہ انفلکٹ کرے, انجری بھی انفلکٹ کرے, انسلٹ بھی انفلکٹ کرے, اور پھر ان کو بالکل سمجھیے کمزور اور بے یار و مددگار چھوڑ کر بیک آف کر جائے اور وہ چیزیں کنٹینیو رکھے جو وہ رکھ رہا ہے. 2 چیزیں میں فرق آیا ہے. ایک ہے the emerging new Palestinian leadership, ایک ینگ پیلسٹینین لیڈرشپ ایمرج ہو رہی ہے جو اس کو زندہ رکھ رہی ہے صورتحال کو, اور اب فائٹ بیک کر رہی ہے, پش بیک کر رہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ سڑک ایک بہت عرصے بعد پھر موبلائز ہوئی ہے, اور یہ سڑک صرف مڈل ایسٹ میں یا عرب ورلڈ میں موبلائز نہیں ہوئی بلکہ وہاں تو ہوئی نہیں ہے. یہ سڑک موبلائز ہوئی ہے کینیڈا میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یورپین کیپٹلز میں, لندن میں, صومالیہ میں, اور آپ اگر ٹاپ ٹرینڈ ہے اس وقت ٹویٹر پہ, تو میرا خیال ہے کہ گلوبل کانشسنس جو ہے وہ ریوائیو ہوئی ہے. تو عمومی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, لیکن اس وقت صورتحال کچھ اس طرح سے ایمرج ہو رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر یہ مومنٹم سسٹین ہوا تو کچھ بہتر صورتحال نکل آئے گا. کیونکہ اس سے پہلے تو آپ سمجھیے کہ پیلسٹینینز کا کاز جو تھا وہ دفن ہو گیا تھا, خاص کر کے جب ابراہیم ایکارڈز ہوئے تھے اور 4 مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے تھے, اس کے بعد تو یہ کہا جا رہا تھا کہ نہ کوئی پیلسٹینینز کا نام لے گا, نہ ان کی کاز کی کوئی پذیرائی ہوگی, اور جو اسرائیل ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا, اور اسرائیل نے وہی کیا. اسرائیل نے یہ جو صورتحال 27 رمضان کو جا کے اس طرح سے پھٹی اور ایسکیلیشن ہوئی, یہ شروع تو پہلی رمضان سے ہوئی. جی بالکل, آپ اور صحیح اس بات سے ہوئی تھی کہ وہاں
دہائیوں سے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو اسرائیل کے گھروں سے نکال کر وہاں جوز کو آباد کرنا چاہتا تھا. اور یہ ان علاقوں میں ہوئی ہے, ان علاقوں میں ہوئی ہے جہاں اسرائیلی اور عربز, جوز اور عرب ساتھ رہتے ہیں. تو اسرائیل ظلم تو کر رہا ہے غزہ پر اور پیلسٹینین لینڈ پر, لیکن ان کے اندر بھی رائٹس ہیں, وہاں پہ اندر بھی سمجھے ایک سول وار کسی کیفیت ہے ان علاقوں میں. اور وہاں کا بھی جو عرب ہے وہ اویکن ہوا ہے. تو اسی لیے حماس نے کہا کہ ہم روک دیں گے یہ راکٹ کا ریٹیلیشن, فائر بیک کرنا, بشرط یہ کہ جو عربز وہاں رہتے ہیں, جو اسرائیل کے سمجھیے سٹیزنز ہیں, ان کو تو رہنے دیں. وہ ہر کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی ہم ان کے کمانڈ کے اندر, ہم اور ان کے رول کے اندر ہم سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہو گئے. تو یہ جو فری ورلڈ, ہیومن رائٹس, انڈیویجول فریڈم, فریڈم آف ریلیجن, جن تمام چیزوں کا پرچار ویسٹ ہم سے کرتا ہے, ان سب کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اسرائیل میں. اور میرا خیال ہے کہ نہیں نظر چرا سکتا ویسٹ اس بلیٹنٹ ریالٹی سے. بالکل صحیح. اور ظاہر ہے بالکل جب صورتحال ہے اور جو بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جس طریقے سے شہر کے چاروں جانب یہودی بستیوں کو آباد کیا جا رہا ہے, اور حالیہ برسوں میں حکومت اور جو وہاں کی آباد کاری کے گروپ نے مل کر جو قدیم شہر کی دیواروں کے پاس جو فلسطینی تھے, ان کے گھر ہیں, ان کے علاقے ہیں, ایک ایک گھر میں جو ہے وہ یہودی اسرائیلیوں کو جو ہے وہ بسانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اسامہ, یہ صورتحال جو اس کی تاریخ ہے, ظاہر تاریخ ایسی ہے کہ آج یہ معاملہ ہے اور یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور جو بات ابھی امام بقائی صاحبہ نے کی اور جو پچھلے گھنٹے میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آج ان لوگوں کے لیے بھی شرم کا مقام ہے جنہوں نے اس وقت اسرائیل کو تسلیم کیا. آج ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن صورتحال اور پریشر اتنا بلڈ ہے کہ شاید اب کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو کرنا پڑے گا ہی پڑے گا, نہ چاہتے ہوئے بھی. جی اسامہ. سمیہ دیکھیں, پاکستان نے تو آج تک تسلیم کیا ہی نہیں, اور خود شیریں مزاری صاحبہ نے حال ہی میں یہ بات کہی ایک جگہ پر اسلام آباد میں ہی کہ پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. لیکن کیا ان ملکوں نے جنہوں نے حال ہی میں تسلیم کیا اسرائیل کو, بڑے گلے بھی ملے, ان سے سیکورٹی پیکٹس بھی کر لیے, کوئی انہوں نے انڈیکیشن دیا کہ ہم اس پر واپس جا رہے ہیں؟ کوئی انہوں نے ایسی بات کہی ہے؟ کچھ تو کر لیں. اتنا تو کم از کم وہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ جناب یہ آپ اپنا سفیر واپس لے جائیں. کچھ تو کریں. وہ یہ ان میں اتنی بے حسی ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور آج یہ جو ایک بنا ہوا ہے, ایک دباؤ بنا ہوا ہے, کوئی مانے نہ مانے لیکن اسرائیل پر ایک دباؤ ہے. آج امریکہ کو بھی وہاں پر ویٹو کرتا ہے. منافقت دیکھیں, بعد میں جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ثبوت مانگے ہوئے اسرائیل سے کہ جو بلڈنگز تباہ کی گئی ہیں, چونکہ ان کی اپنی اے پی کی بلڈنگ تھی جو تباہ ہو گئی, تو جناب یہ ثبوت دیں کہ یہاں پر حماس کا تھا. ہمیں ابھی تک کوئی ثبوت نہیں آئے. پھر یہ کہ جناب بائیڈن تو مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں, یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں سب. تو یہ اب دیکھیے کہ اسرائیل پر یہ جو اس وقت دباؤ ہے, جب یہ ختم ہو گیا انہوں نے پھر گلے مل جانا ہے. نہیں تو اسامہ, پھر اس کا کیا حل ہوگا اب اگر یہ اسرائیلی وزیر اعظم کا تو کلیجہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بمباری کرتے رہیں گے جب تک کہ ضرورت ہوگی. اور دوسرا یہ کہ وہ جو بیان, حالیہ بیان تھا, وہ تو یہ تھا نا کہ حماس نے جو راکٹ فائر کیا ہے, اپنی حد پار کی ہے, ریڈ لائن کراس کی ہے, تو وہ ان کو اپنی ریڈ لائن تو نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کس طرح ریڈ لائن کراس کی, انہوں نے کتنا ناجائز طریقے سے, غیر قانونی طریقے سے سب کچھ کیا, کیونکہ ان کی پشت بنائی ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو حمایت حاصل ہے ممالک کی. اور وہ ظاہر جس طریقے سے ظلم ڈھا رہے ہیں, روکنے والا کوئی نہیں. اگر آج کوئی حل نکلتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بیان پر, اس معاہدے پر, جو بھی معاہدہ ہوتا ہے, جو بھی اس کا حل ہوتا ہے, اس پر قائم رہیں گے؟ دیکھیے مجھے اس کا کوئی دیر پا فوری طور پر تو معاہدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھ چین بھی کہہ رہا ہے, تمام کہہ رہے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن, 2 ریاستیں ہوں. اب ان کو پتا ہے اسرائیل کو یہاں سے کوئی نکال تو سکتے نہیں, لیکن چلیں آپ فلسطین کو ایک الگ ریاست دے دیں. لیکن ریاست کا معاملہ یہ ہے, ریاست کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی اپنے فیصلے خود کر سکیں گے, کم از کم اس کے بعد یہ ریاست ہوگی. اور اب مزید اسرائیل جو ہے 90% علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد باقی جو 10% رہ گئے اس پر اب قبضہ نہ کرے. ریاست بن جائے گی تو ان کی اپنی کوئی پولیس فورس ہوگی, ریاست بن جائے گی تو ان کا کوئی اپنا صحت کا نظام ہوگا, کوئی پانی کا, بجلی کا, کوئی شاید آگے چل کے شاید اگر یہ انہوں نے اجازت دی کوئی ان کی فورس ہی بن جائے. آج نہ ان بیچاروں کے پاس کوئی نیوی ہے. دیکھیے دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا کوئی نہیں ہوگا. اب جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہما بقائی صاحب نے فرمایا کہ طاقتور ترین آپ ملٹری دیکھ رہے ہیں اس وقت, لیٹسٹ ویپنز جو دنیا میں کسی کے پاس ہو سکتے ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے پاس ہے. ان کا جو آئرن ڈوم ہے
وہ دنیا میں بیسٹ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے کہ وہ پروٹیکشن کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم کہ کوئی بھی راکٹ آئے گا تو خود بخود ان کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں میزائل اور اس راکٹ کو فضا میں ہی تباہ کر دیتے ہیں. یہ لیٹسٹ ترین ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس لیٹسٹ طیارے ہیں, لیٹسٹ نیوی ہے, سب کچھ ہے. اور یہاں پر آپ یقین کریں جتنا تو یہ طالبان اور امریکہ میں فرق تھا افغانستان میں اور اس امریکہ کو شکست ہوئی, یہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے. کیونکہ ان کے پاس تو پتھر ہے بیچاروں کے پاس, ان کے پاس پھر ویپنز وہی تو بات ہے نا اسامہ, جنگ تو تب ہوتی ہے دونوں فریقین لیس ہوتے ہیں ہتھیاروں سے. یہ تو جنگ نہیں ہے نا, یہ تو دہشت گردی ہے جس میں ایک فریق صرف بمباری کر رہا ہے, دوسرا فریق نہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب یہ جس طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بلانا یہ بھی ایک نہ صرف امریکہ کے منہ پر تھپڑ ہے بلکہ جو بھی اسرائیل کا ساتھ دیں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں پر آواز اٹھے گی. اس کو تو ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کافی نہیں ہوگی یا ہم یہ کہیں کہ اس سے اسرائیل رک نہیں رہا, مگر اس کے خلاف آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں چلے گئے ہیں رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, تو یہ اس کے اوپر ایک پریشر انٹرنیشنلی ضرور بلڈ ہو رہا ہے اور اللہ کرے کہ پریشر بلڈ ہوتا رہے. اور جس طرح سے ترکی کہہ رہا ہے, جس طرح سے پاکستان نے اس کا اشارہ بھی دیا ہے کہ ایک انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس ہو, اور یہاں تک کہہ رہے ہیں ترکی آفر کر رہا ہے کہ جو ہم خیال ممالک ہیں اسلامی ممالک وہ اس پر آگے بڑھے. طیب اردوان روس سے اس پر بات کر چکے ہیں, تو یہ ایک ضرور بہت بڑا انیشیٹو ہو سکتا ہے. اگرچہ ابھی یہ بالکل ایک خیالی بات لگ رہی ہے, لیکن اگر یو این کی پیس کیپنگ فورس ہو سکتی ہے تو ایک اسلامی ممالک کی اس طرح کیوں نہیں بن سکتی. او آئی سی تو خیر بننے نہیں کبھی نہیں دے گا, یہ تو میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں, لیکن اگر ترکی اس کا انیشیٹو لے رہا ہے, وہ اس کے لیے ملٹری بھی اور فائنینس بھی پرووائڈ کرنے کی بات کر رہا ہے, تو پاکستان ساتھ آ جائے, ملائیشیا ساتھ آ جائے, آپ یقین کریں اسی سے اس کے اسرائیل کے پاؤں ہل جائیں گے انشاءاللہ کہ جناب یہ فورس. لیکن وہ مسئلہ آ جائے گا پھر ہمسایوں کا, کیا لبنان اجازت دے گا, ہم نے یہاں سے کیا ڈائریکٹ ٹروپس جا کر پھینک دینے, مصر کیا کر رہا ہے, لبنان کیا کر رہا ہے, اردن کیا کر رہا ہے, وہ تو اس کے پہلے غلام بنے ہوئے ہیں ہاتھ جوڑ کے اسرائیل کے آگے بیٹھے ہوئے کہ جو آپ کہیں گے جناب. وہ تو بارڈر تک نہیں کھولتے فلسطین کے لیے, اسرائیل کی اجازت کے بغیر وہ تو بارڈر بھی نہیں کھولتے کہ ان فلسطینیوں کو کوئی امداد ہی پہنچ جائے, کہ ان تک کوئی چیز ہی پہنچ جائے, وہ بھی اس کے غلام ہیں وہاں پر. وہاں تو یہ حال ہے, تو کس سے بندہ امید رکھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جمیل. یہ جو ٹوشن ہے کہ جی 2 ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس طرح سے حقوق مل جائیں گے, 47 میں بھی یہ بات ہوئی تھی. اس وقت تو یہودیوں نے اس کی حمایت کی, عربوں نے اس کی مخالفت کی, تو اس لیے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس کے بعد پھر دوبارہ اس پر بات کی گئی, پھر دوبارہ کچھ نہیں ہو سکا. آج پھر وہی سولوشن پیش کیا جا رہا ہے, یعنی کہ سولوشن وہی ہے کہ 2 اسٹیٹس ہوں. لیکن اگر یہی سولوشن ہونا تھا تو یہ تو پہلے بھی ہو سکتا تھا. یہ تو 100 سال پرانا معاملہ ہے, لیکن نہیں ہوا. ہر دفعہ ایک نئے طریقے سے یہ معاملہ اٹھتا ہے, شدت آتی ہے, سب بات کرنا شروع ہوتے ہیں, پھر یہ معاملہ دب جاتا ہے, پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں. یعنی کہ کوئی حل تلاش کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. شاید دنیا چاہتی ہے کہ ایسے ہی سب کچھ چلتا رہے جس طرح چل رہا ہے, اور بس ٹھیک ہے, پھر کچھ ایک آدھ مذمت دیں گے, ایک آدھ قرارداد پیش کر دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں جی, حل تلاش کرنا مقصود ہی نہیں ہے. اگر حل تلاش کرنا مقصود ہو تو گزشتہ 100 سال سے معاملہ کیوں ہوتا. اور اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ جو ہے 1948 سے زیادہ بڑھا, کیونکہ جب اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر قائم کیا گیا تو اس کے بعد سے یہ کانفلکٹ زیادہ بڑھا ہے. لیکن اس کے بعد کتنی دفعہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے اوپر بمباری کی, کتنی دفعہ ٹیررسٹ اٹیک کیے. ہمارے ہاں تو لفظ ٹیررسٹ استعمال کرتے ہوئے 10,000 دفعہ سوچا جاتا ہے. میں تو حیران ہوں کہ اس کو اتنا بین بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. مطلب وہ کانفلکٹڈ زون کہا جائے گا, آپریشن جیسا لفظ استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ وہ تمام جملے جو بولے جانے چاہیے اور بالکل براہ راست بولے جانے چاہیے وہ نہیں بولے جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ابھی ہمیں اس کانفلکٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. بلکہ ہمارے اگر کوئی سینئرز آ کر بیٹھتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ یہ 27 رمضان المبارک اور 2020 کے گزشتہ مہینے کے اندر شروع ہونے والا یہ جو ایک دم ویو آئی ہے پیلسٹینینز کے اوپر فائر کرنے کی, بلڈنگز گرانے کی, یہ کیوں ہوا ہے؟ آپ کو اور ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف چلے جائیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ حل ہونا اتنا آسان نہیں ہے. وہ جوں کا توں رہنا ہے, وہ جوں کا توں ہے, اور شاید پتہ نہیں کتنے عرصے تک رہے گا, جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے, جب تک وہ حمیت, وہ غیرت, وہ جوش پیدا نہیں ہوتا مسلم امہ کے اندر, وہ شاید نہیں ہو سکے گا. کیونکہ ایکسیپٹنس تو آپ لوگوں کی اپنی ہے, یہ گزشتہ 25 سالوں سے گزشتہ 25 سالوں سے میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیجیے گا جی, میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیجیے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت سچویشن ایسکلیٹ ہوئی ہے نا,
اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز ہیں اور الیکشنز چاہے انڈو پاک کرائسس کے بیچ میں انڈیا کے اندر الیکشنز ہوں تو پاکستان اور مقبوضہ وادی کشمیر کے اندر معاملات کو ہم بگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم لائن آف کنٹرول کے اوپر بارڈر کے اوپر سچویشن ایسکلیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل فنومنا ہے. اور اسی طرح کی جو ٹیریٹریز ہوتی ہیں جہاں ایک طرف انسیٹلڈ ٹیریٹری ہو اور دوسری طرف سیٹلڈ ایریا ہو وہاں پر معاملات ہوتے رہتے ہیں. یہ پیلسٹین کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. آگے نیتن یاہو کو اپنی گورنمنٹ بنانی ہے, نیتن یاہو کو دوبارہ سے اپنے آپ کو اسی پوزیشن پر رکھنا ہے. انہوں نے اپنی تمام تر جو یہودی آبادی ہے اس آبادکاری کے اندر لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر اگر ایک راکٹ فائر ہوا اور ایک خاتون اپنی جان کی بازی ہار گئی ہے تو ہم پورے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ پولیٹیکل سینٹیمنٹ ہوتا ہے جس کو ٹرن کر کے اپنی پاور شو کر کے دنیا کو دکھانے کی بات ہے. اس میں کسی حد تک بھی جائز ہے. آپ ڈٹائی دیکھیے کہ کانفلکٹ زون ہو اور ایسا انسیٹلڈ ایریا ہو اور ابھی وار ڈکلیئر نہیں, وار تو دو بڑی متحارب فورسز کے درمیان ہوتی ہے, یعنی دونوں طرف سے متحارب فورسز لڑ رہی ہوں. وار وہاں ہوتی ہے جہاں پر ایک طرف ٹینک توپ ہو, دوسری طرف کسی کے پاس ایٹم بم ہو. سمجھ میں آتا ہے کہ یار وار چل رہی ہے. یہ تو باقاعدہ کانفلکٹ کریٹ کیا گیا ہے ٹیررسٹ ٹیریٹری کی جانب سے. یہ تو دہشت گردی ہے, کھلے عام دہشت گردی ہے, مسلمز کے اوپر. بالکل صحیح جمیل پوائنٹ ہے کہ یہ کھلے عام دہشت گردی ہے اور یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ فلسطینیوں پر جو اسرائیل کئی سالوں سے دہشت گردی کر رہا ہے, جس طرح وہاں پر آباد کی گئی ہیں, وہاں پر لوگوں کو بسایا گیا ہے, یہ سب کے سامنے ہے. یہ مرکزی مسائل بھی پتہ ہیں لیکن حل کسی کو نہیں معلوم. حل اگر معلوم بھی ہے تو شاید کوئی کرنا نہیں چاہتا. ہمارے دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر مونس احمد صاحب ماہر عالمی امور ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور کراچی اسٹوڈیو سے اسامہ بن رضی صاحب رہنما ہیں جماعت اسلامی. آپ دونوں حضرات کا شکریہ. ڈاکٹر مونس صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کیا کرنا چاہتی ہے بھی کچھ یا نہیں, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنل انٹرسٹ ہیں, اقوام عالم کیا کرنا چاہتا ہے, یو این او کیا کرنا چاہتا ہے, او آئی سی جس میں اتنی بڑے اسلامی ممالک کی تعداد ہے وہ کچھ کرتی ہی نہیں ہے, ایک طرح سے غیر فعال ہے. ایک مذمتی قرارداد پیش کرنے کے بعد اجلاس یہ ختم ہو جاتا ہے, حل تلاش کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتا. تو کیا ہم بس یہیں تک رہیں گے, مذمت ہی کرتے رہیں گے؟ اس سے آگے بڑھ کے ٹو اسٹیٹ سولوشن کی تو کئی دفعہ بات کی گئی ہے سر, ہم نے تاریخ بھی بتائی. اگر یہی حل تھا تو پہلے ہی کیوں نہیں کر لیا گیا اس کا حل؟ اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی سطح پہ جو قیادت کا فقدان ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا بھر میں قیادت مہیا کرے گا. انصاف کی بات کی, انسانی حقوق کی بات کی, مگر جب وقت آیا تو پھر یہی بائیڈن کاملا ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے کھل کے اسرائیل کی حمایت کی. اس نے کھل کے جو ہے جو غزہ میں جو ایک کہنا چاہیے کہ کشت و خون اسرائیل کی طرف سے پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے اس پہ مکمل خاموشی اختیار کی. تو یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں, جو طاقت کے جو مراکز ہیں, وہاں سے ہمیں کوئی آواز اٹھتی نظر نہیں آ رہی. اقوام متحدہ کی بات کی گئی تو ظاہر ہے کہ سلامتی کونسل جو ہے اس کی تو پوری تاریخ ہے کہ سلامتی کونسل میں جس طریقے سے امریکہ نے سبوتاج کیا, چین نے کوشش کی کہ معاملے کا جو مسئلہ ہے اس کا افرادات کے ذریعے منصفانہ حل جو ہے اور سیز فائر کے لیے کوشش کی گئی, مگر وہ نہیں ہوا. پھر او آئی سی کی بات کی گئی. عرب لیگ کہاں ہے؟ ویئر از عرب لیگ؟ تو یہ جو اچھا, پھر اس کے علاوہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک لا تعلقی, ایک بے حسی, اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. تو اس میں میرے خیال میں اسرائیل سے زیادہ سب سے جو گھنونا کردار ادا کیا ہے وہ عرب ممالک نے کیا ہے, جو جن کی سرحدیں اسرائیل سے ملتی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو فلسطینیوں کی آپس میں جو رسا کشی جو حماس اور پی ایل او کے درمیان, اس سے اسرائیل نے فائدہ اٹھایا. تو یہ ایک دم سے تو نہیں ہوا, اور یہ دوبارہ ہو. جب تک اسرائیل جو ہے وہ یہ نہیں مکمل طور پہ یقین کر لے کہ غزہ میں جو حماس کی طاقت ہے وہ ختم ہو گئی, وہاں سے راکٹ وغیرہ جو ہے وہ اسرائیل میں برسائے نہیں جائیں گے. پھر جنوبی لبنان جہاں پہ جو حزب اللہ کا اثر ہے, شام ہے, وہاں سے اسرائیل کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہ تو ایک ایسا بحران ہے
جس میں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب تک کوئی بڑا واقعہ اس سے بڑا واقعہ نہیں ہوگا، ایک انسانی المیہ جو جنم لے رہا ہے غزہ میں، جب تک کہ انسانی عالمی ضمیر جو ہے وہ نہیں جاگے گا اس وقت تک خیر کی کوئی توقع نہیں ہے۔ سر، اس سے بڑا واقعہ کیا ہوگا کہ 220 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، روز جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود اگر کسی کا دل نہیں پگھل رہا تو یہاں سب بحث ہو چکے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گی اسامہ صاحب، جو صورتحال آج ہے 1967 میں جب جس طریقے سے قبضہ کیا گیا، ایک 6 روزہ جنگ ہوئی، ہم تاریخ بار بار جو ہے اپنی ناظرین کو بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جس طرح سے غیر قانونی طور پر غیر قانونی قوانین، جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آباد کاریاں وہاں کی جا رہی ہیں اسرائیل کی جانب سے، معاملہ نیا نہیں ہے، معاملہ پرانا ہے، لیکن جس طریقے سے ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ خون ریزی کی جاتی ہے، وہاں پر لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں، معاملہ اٹھتا ہے، مذمتی قراردادیں آتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتا ہے۔ حل کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ تمام تر ممالک، UNO، OIC، ان کی انٹینشن نہیں ہے، یا پھر واقعی اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو حالیہ مسئلہ ایک دفعہ پھر ابھر کے سامنے آ گیا ہے، یہ دنیا کا سب سے زیادہ سنگین ترین مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کا امن اور پوری دنیا کے سیاسی معاملات اس خطے سے جڑ چکے ہیں۔ یہ جو بار بار یہ سلسلہ ہوتا ہے، اسرائیل کا یہ پورا طرز عمل، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ طرز عمل ہے، اور اس کو ہمیں یوں سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک صہیونی سامراجی منصوبہ ہے، اور جس کی جڑیں انہوں نے اس انداز سے ترتیب دی ہیں کہ اس کی جڑیں ایک یہودی عقائد میں پیوست ہیں، اور اس کا منصوبہ جو اسرائیل نے خود اعلان کیا ہے وہ 3 مرحلوں پر مشتمل تھا، جس کو اسرائیل نے اناؤنس کیا اور جس کی دنیا بھر کی یہودی تنظیموں نے جس کی مخالفت کی تھی۔ یہ ایک بنیادی طور پہ ایک سامراجی منصوبہ ہے، اور ان کے منصوبے کی پہلی چیز یہ تھی کہ وہاں پہ اسرائیلی ریاست قائم ہو، جس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور مکمل طور پہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ جو حرم اقصی ہے، حرم اقصی کو ڈیمولش کر کے وہاں پہ ہیکل سلیمانی قائم کیا جائے، جس کے لیے اس وقت اسرائیل اطراف کی ان مسلم آبادیوں کو خالی کرانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں بیت الجراح کا جو ایک عدالتی مسئلہ تھا، اور عدالت نے ناانصافی کرتے ہوئے بیت الجراح کے صدیوں سے آباد لوگوں کو اس سرزمین کو خالی کرنے کا اعلان کیا، اور اس اعلان کے بعد اسرائیل نے جارحانہ کارروائی کی، اور جارحانہ کارروائی میں انہوں نے مسجد اقصی کے اندر بھی یہ اٹیمپٹ کیا ہے کہ طاق راتوں میں تراویح پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر انہوں نے گولیاں برسائی ہیں، اور یہ طرز عمل انہوں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ وہ اس دوسرے مرحلے کی تکمیل کی طرف بڑھ سکیں، اور دوسرے مرحلے کی تکمیل یہ ہے کہ اطراف کی وہ مزاحمتی مسلم آبادی کہ جو صرف پتھروں سے دنیا کی تمام بڑی طاقتوں سے زیادہ بڑھ کر، بالخصوص مسلم دنیا کی طاقت سے زیادہ بڑھ کر وہاں کے بچے، وہاں کے نوجوان، وہاں کی عورتیں ہاتھوں کے پتھروں سے وہ مزاحمت کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی سامراجی ایجنڈا بار بار جو ہے وہ تہس نہس ہوتا ہے، یا وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ لہٰذا ہدف یہ ہے کہ اطراف کی اس مزاحمتی مسلم آبادی کو بھی ختم کیا جائے۔ واضح رہے کہ وہ حماس نہیں ہے، لیکن اس وقت بحیثیت مجموعی جو ہماری اطلاعات ہیں، اس جو میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں میں غیر معمولی ہم آہنگی ہے، اور یہ اس تضاد کو شاید میڈیا کے ذریعے ابھارا بھی جا رہا ہے۔ وہ اس وقت کوئی تضاد اس وقت فلسطین کے اندر موجود نہیں ہے، سب مزاحمت کر رہے ہیں، اور اطراف کی حرم اقصی کے اطراف کی مسلم آبادی کو خالی کرنا اس وقت کا ہدف ہے، جس مزاحمت کو وہ اپنے بموں کے ذریعے ڈرا کر یا دھمکا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مزاحمت دم توڑ دے گی، ایسا ہو نہیں پا رہا ہے۔ دوسرا اس کا ان کا تیسرا عمل یہ ہے کہ اس کو خالی کروا کے ہیکل سلیمانی وہاں پر تعمیر کی جائے، اور اسرائیل کی پارلیمنٹ پہ ان کا تیسرا ہدف نقش تحریر ہے، اور وہ گریٹر اسرائیل کا وہ منصوبہ ہے جو فرات سے نیل کے کنارے تک اس سامراجی ریاست، ناجائز سامراجی ریاست کا قیام۔ اسرائیل سوچ ہے، یہ تو سمجھنی ہوگی نا عرب ممالک کو۔ اسامہ صاحب، یہ نہیں، وہ سب سمجھ رہے ہیں، نہیں سب سمجھ رہے ہیں، یہ اس میں علیہ کار ہیں، یہ اس کے شریک کار ہیں۔ اصل مسئلہ یہ آگ ان کے گھر تک نہیں آئے گی؟ نہیں، تو وہ تو ان کے شریک کار ہیں، وہ تو ان کو تو اپنا حصہ چاہیے۔
دیکھیے یہ خاندانوں کی حکومت ہے، یہ عوام کی حکومت نہیں ہے، وہ ان کی ایک قیمت ہے جو قیمت آج بھی لگ رہی ہے، آئندہ بھی لگے گی. اور ان کو اسرائیل کے ان سارے اقدامات کی تکمیل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا کی حکومتیں اس وقت خاموش ہیں. دیکھیے ہمیں امریکہ سے کوئی امید نہیں ہے خیر کی، عالمی طاقتوں سے امید نہیں ہے، لیکن یہ تو اپنے ہیں جن کے پاس ایٹم بم بھی ہے. 57 اسلامی ممالک ہیں جن کی حکومتیں اور جن کی فوجیں سمم بکمن بنی ہوئی، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنی ہوئی ہیں. اور یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل اپنے ان سامراجی عزائم کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. اور دیکھیے جو کہا گیا 2 ریاستی حل، دیکھیے اسرائیل بنیادی طور پہ ایک صہیونی قوم پرست منصوبہ ہے، اور قوم پرستی عالمی سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے اندر مدغم کرنے کا ایک عمل ہے جس کی ریاست میں، اس قوم پرست ریاست میں کسی دوسری قوم کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. لہٰذا یہ بھی ایک لالی پاپ ہے، اور اس کو مقامی فلسطینیوں نے، وہاں کی نمائندہ تنظیموں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. یہ تو اپنی فیس سیونگ کے لیے حکمران طبقات یہ بات کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے اس کے اوپر بھی یاسر عرفات نے ان کے ساتھ پوری طرح سے تعاون کیا تھا. یاسر عرفات نے اسپین میں اوسلو معاہدے کے اندر اس کو تسلیم کیا تھا، اس کے بعد ان اقدامات کو آگے بڑھایا گیا تھا. اس کو کس نے سبوتاژ کیا؟ اسرائیل ہرگز اس 2 ریاستی منصوبے کو بھی تسلیم نہیں کرے گا. اور یاسر عرفات نے اپنے آخری وقت میں حماس کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کر کے اس کو مسترد کر دیا تھا کہ یہ قابل عمل چیز نہیں ہے. اس اعتبار سے بھی قابل عمل نہیں ہے کہ اسرائیل اس کو تسلیم نہیں کرے گا. لہٰذا ان سامراجی عزائم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اس مسئلے کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ ایک سادہ مسئلہ نہیں ہے. یہ حکومتوں کی سطح کا مسئلہ ہے، یہ فوجوں کی سطح کا مسئلہ ہے. اور جب تک یہاں سے اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، اس کا یہی مطلب اس وقت مسلم دنیا میں لیا جا رہا ہے کہ یہ سارے حکمران اپنی خاموشی سے، اپنی لپ سروس سے اسرائیل کو تائید اور اسرائیل کو حمایت فراہم کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب 57 ممالک خاموش رہیں اور ایٹمی طاقت ہوں، ان کے پاس اپنی افواج ہوں، لیکن وہ اپنی زبان تک نہ ہلا سکیں، کچھ کہہ بھی نہ سکیں، تو اس کا مطلب تو یہی لیا جائے گا. ڈاکٹر مونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر مونس صاحب، جب 4 ممالک ساتھ دیں، صرف وہی آواز اٹھائیں اور کوئی اس پیچیدہ مسئلے کا حل تلاش نہ ہو پائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو پائے گا اس بار؟ اور اگر سیز فائر کی بات کی جائے گی تو سیز فائر کی بات تو تب کی جاتی ہے جب کوئی جنگ ہو رہی ہو. یہاں پر تو ایک طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے. اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے صرف 4 ممالک آواز اٹھا رہے ہیں، جس میں پاکستان، ترکی، ملائیشیا اور ایران ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کر پائیں گے؟ باقی ممالک تو خاموش ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو منافقت اور مصلحت کی سیاست ہے، خاص طور پہ جو نام نہاد مسلم ریاستیں ہیں، وہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو تقویت ملی ہے. آپ نے 4 ممالک کی بات کی جس میں ترکی شامل ہے. ترکی کے جو سربراہ ہیں طیب اردگان صاحب بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں، بڑے بہت ہی زیادہ. یہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کئی دہائیوں سے تعلقات ہیں. اگر ترکی سمجھتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی، اور فلسطینیوں کے خلاف جو ہے وہ اسرائیل نے جو ساری حدیں پار کر لی ہیں، تو ترکی کیوں نہیں اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ لیتا ہے؟ یہ تو منافقت ہوئی. آئی تھنک دس از ٹو مچ. کیونکہ ترکی کی پالیسی اور ترکی کی جو ہمیں نظر آتی ہے جو مفادات ہیں نیٹو میں اور جو مفادات ہیں مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، وہ بڑے واضح ہیں. ترکی جو ہے وہ کسی قسم کا رسکی، اور کم از کم وہ اسرائیل سے تعلقات کو توڑ دے. اور اس نے کوشش بھی کی تھی آج سے کچھ سال پہلے کہ وہاں سے ایک جہاز، جو بحری جہاز بھیجا تھا غزہ کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمیں چیزیں نظر آ، جو آپ نے بھی کہا تھا کہ 200 کے قریب جو ہیں وہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں یا شہادتیں ہوئی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ 2014 میں جو اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا تھا، زمینی حملہ کیا تھا، حملہ کیا تھا، بحری حملہ کیا تھا، اس میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے تھے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. بالکل. یہ چیز جو ہے یہ 2005 میں بھی ہوئی تھی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پہلے مسلم جو اور عرب جو ممالک ہیں ان کو اپنی منافقت کی اور مصلحت کی سیاست جو ہے
وہ ختم کرنی तो पड़ेगी। सर इसका कोई हल है भी या नहीं है कोई इसका हल, या ऐसे ही चलता रहेगा? मुझे कोई हल नहीं नजर नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही हल हो सकता है कि जितनी भी मुस्लिम और अरब दुनिया में तवानाई है, वसाइल है, और उसको अमली जामा पहनाए, अमेरिका से ताल्लुकात तोड़े, इसराइल से ताल्लुकात तोड़े, क्योंकि OIC के जो 57 मेंबरान हैं उनमें से कई मेंबरान के जो है वो उन्होंने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात जो है वो कायम कर दिए हैं। एक तरफ तो वो धमकियाँ देते हैं, दूसरी तरफ अमली इक़दाम कोई नहीं करते। अमेरिका की बात तो समझ में आ रही है क्योंकि उसने तो रिवायती तौर पर इसराइल का साथ दिया। तेल का जो हथियार इस्तेमाल किया गया था अक्टूबर 1973 की जंग के बाद, उसका क्या असर हुआ? आप ये देखें कि जो पहली इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस थी रबात में जो हुई थी सितंबर 1969 में, वो इसलिए हुई थी कि मस्जिद अक्सा की बेहरमती की थी किसी ने, किसी यहूदी ने। अब तो लिमिट ही क्रॉस कर दी है। मस्जिद अक्सा में घुस के और वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की, वो अभी रमज़ान के महीने में 27वें रमज़ान को सऊदी अरब जो अपने आप को कस्टोडियन जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड का कहता है, कोई इस सिलसिले में कार्रवाई नहीं होगा। क्या मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। होगा ये कि सऊदी अरब और जो कुछ मालदार जो अरब ममालिक हैं वो कोई माली इमदाद देंगे गज़ा में, कि जो गज़ा में जो नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे तबाह हुआ है, 400-500 मिलियन डॉलर उनको देंगे और फिर उसके बाद बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता कि क्योंकि बेदारी पैदा हो गई है फ़लस्तीनियों में, मुसलमानों में, अरबों में, तो इसलिए इसराइल जो है आप उसको रोक सकते हैं। और इसराइल जो है मैं आपको वाज़े कर दूं कि ये एक आर्टिफिशियल स्टेट है, मगर ये एक रियासत है। चाहे आप उसको सऊदी रियासत दें, चाहे आप इसराइल का। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग ठीक नहीं करते। हमारे यहाँ तज्जियाती और तनकीदी सोच जो है उसको परवान नहीं चढ़ाया जाता, और फिर हम सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करते हैं। इसराइल तो करके दिखा दिया है कि मिस्र जो है जिसकी सरहदें गजा से मिलती हैं, आप कुछ सोचें कि इंसानी अलमिया जो गजा में जन्म ले चुका है, मिस्र को तौफीक नहीं हुई कि कम से कम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे वहाँ पे कोई इमदाद तो रवाना कर दे। तो सरकार ईदी के जो साहबजादे हैं उन्होंने अप्लाई किया है मिस्र के वीज़े के लिए कि वो मिस्र से गजा जाके, तो कम से कम मिस्र को चाहिए था, एक बड़ा अरब मुल्क है, कि वो तो अपने ज़मीर के मुताबिक, मगर वो क्यों करेंगे? उन्होंने जो हशर किया मोहम्मद मोरसी का, जो मिस्र के सदर थे, जिस तरीके से इक़्तिदार से हटाया, वहाँ की जो फौज है, जो अशराफिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो कभी नहीं चाहेगी। ये लोग तो अपने कंफर्ट जोन से निकलते ही नहीं हैं, जो मुस्लिम और अरब वर्ल्ड के जो लोग हैं, तो वो क्या इसराइल को बिगाड़ लेंगे? एक ऐसा मुल्क इसराइल जिसकी मैं आपको बताऊं कि शमाल से जुनूब अगर आप ड्राइव करें तो मुश्किल से 4 घंटे, मशरिक से मगरिब जो है वो 2 घंटे, आबादी जो है उसकी 6 मिलियन, जिसमें से 7 मिलियन, जिसमें से 1 मिलियन जो है वो अरब इसराइलीज़ हैं। वो मुल्क जो है इस पूरे मशरक़ वस्ता में वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है। आप ये देख लें। फिर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान के पास मिज़ाइल है, गौरी मिज़ाइल है, शाहीन मिज़ाइल है, बहुत सारे मिज़ाइल हैं। तो वो मिज़ाइल जो है वो उसका इस्तेमाल करे, और इसराइल जो है उसके खिलाफ मैं तो कहता हूँ कि पहले आप कश्मीर को तो कर लें। सही बात है। जो आपके नेक जो है इंडिया, भारत जो है कश्मीर को हड़प कर क्या बिगाड़ दिया? तो ये तो सिर्फ एक लफाजी है। ये एक मेरे ख्याल में इनमें ना कोई सलाहियत है, ना कोई इस तरह की का शऊर है, ना हिकमत अमली है। तो ये चीज़ होती रहेगी, क्योंकि जाहिर है कि जो मगरिब है, अब आप ये देखें कि इसराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, एरिल शरून की तरह, जो कि जिनके हाथ जो है वो फ़लस्तीनियों के से रंगे हुए, खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने तकरीबन 20 से करीब ममालिक हैं, उनके झंडे जो है वो नुमाया किए जिन्होंने इसराइल की सपोर्ट की है। अब आप देख लें, कनाडा तक ने सपोर्ट की है इसराइल की। तो ये तो मतलब मगरब को हम बुरा भला कहते हैं, मगर असल चीज़ ये है कि जो मफादात हैं ये इन अरब ममालिक के, वो सबके मुश्तरका ही है ना, अरब ममालिक हो या मगरब हो, सबके मफादात हैं। और मफादात की यहाँ पर मफादात के ऊपर ही सब कुछ होता है
किसी के दिल में ना कोई तकलीफ़ है, ना कोई दर्द है, ना इंसानी खून की कोई कीमत है। बड़ी अजीब सी कैफियत है आपका तज़िया सुन के मेरी, और बड़ी नाउम्मीदी की सी एक कैफियत तारी हो गई है। अब जो कुछ करेगा अल्लाह ही करेगा, क्योंकि इंसान तो इंसान के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। जब मुसलमान के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है तो फिर इंसान के लिए कैसे करेगा। अलबत्ता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एहतजाज हो रहा है। लंदन में इंटरनेशनल प्रोफेशनल जानिब से जो फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम हैं उनके हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया है, और जो कौंसिल के चेयरमैन हैं अमजद अली साहब, उनके साथ हमारे नुमाइंदे अब्दुल मजीद मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की गई है। जी अब्दुल मजीद। अमजद अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल के चेयरमैन हैं यहाँ पे। आज इस मीटिंग का इनकाद जो किया गया है वो इन्हीं की जानिब से यहाँ पे किया गया है, और इनसे जानते हैं कि ये फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम के हवाले से क्या राय रखते हैं। जी सर। मेन मकसद यही कि फ़लस्तीन में होने वाले जो जुल्म के ख़िलाफ़ हम अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर कराएँ, और हमारी जो साउंड है, हमारी जो वॉइस है, हमारी जो कंसर्न है, वो सैम टेरी जो है वो अपने अल्फाज में अपने प्लेटफार्म से जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसको रेज़ करें और डिस्कस करें। जिस जुल्म की इंतहा है जो नेतन्याहू ने इसराइली लोगों ने फ़लस्तीन के मुसलमानों पे ढाई हुई है, उनको उनकी ज़मीनों में कब्ज़ा करके उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है, मकानों को तबाह किया जा रहा है। ये सब लोग यहाँ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी MP हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग हैं, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, ये सब अंडरस्टैंड करते हैं। ये सब जो लोग हैं इस बात को जो है कंडेम करते हैं और हमारे साथ हैं। तो ये हमारी बड़ी खुशी की बात है कि हालांकि ये डिफरेंट फेथ के लोग हैं, सैम टेरी क्रिश्चियन हैं, लेकिन ये हमारे साथ शाना बाशाना इसमें जो है डिफ़िकल्ट टाइम में हमारे साथ खड़े हैं। जी, ये थे अमजद अली सैयद साहब। इनका भी यही कहना है कि आपने यहाँ पे जो आज मीटिंग की है इसका मकसद ये है कि यहाँ पे जो लोकल MP को बुलाया है वो अपने हाउस ऑफ पार्लियामेंट तक हमारी जो आवाज़ है। या आप लंदन से हमें आगाह कर रहे थे, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, लोग जिनके दिल में थोड़ा सा भी खौफ खुदा है या फिर उनको उनकी तकलीफ़ का, हमारे फ़लस्तीनी भाई बहनों की तकलीफ़ का एहसास है, तो वो अपना कहीं ना कहीं हिस्सा डाल रहे हैं। उसामा गाजी, बस हम कंक्लूड करेंगे, जब हम कहते हैं कि जी इसका कोई हल नहीं है और 2 स्टेट सोल्यूशन तक भी इसका कोई हल नहीं है, सिर्फ लफाजी है जो सब कर रहे हैं। मगरब तो कर ही रहा है, लेकिन हमारे अपने अरब ममालिक भी कर रहे हैं, और कुछ लोग तो लफाजी भी नहीं कर रहे, उन्होंने तो अपनी ही ज़ुबानों पर ताले डाल रखे हैं। तो फिर क्या हम खामोश तमाशाई बन के सब कुछ देखते रहें? नहीं, कतई नहीं। सुमैया, जिस तरह आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आवाज़ उठाई जा रही है, जो जहाँ पर जो कर सकता है उसको लाजमी करना चाहिए, उसका फ़र्ज़ है। और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी यकीनन हुक्मरानों पर आयद होती है, उनसे इस बारे में सवाल भी होगा। और देखिए, जिस तरह आप बात करते हैं कि इस बारे में क्या होगा, तो उम्मीद कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब भी कौमें इस तरह से उन पर कब्ज़ा कर लिया जाए या महकूम बना ली जाए, उनको ग़ुलाम बना लिया जाए, तो बाज़ औक़ात दिहाइयाँ, कई हमने तारीख़ में देखते हैं, सदियाँ भी लगती हैं। लेकिन ये उमंग, ये उम्मीद नहीं ख़त्म होनी चाहिए आज़ादी की, और ये जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वक्त दूर नहीं है, फ़लस्तीन हो, मकबूजा कश्मीर हो, इंशाल्लाह मुसलमानों को ज़रूर आज़ादी मिलेगी। असल ज़िम्मेदारी उनके साथ हमारी है कि हम जो आज़ाद कौमें हैं, आज़ाद रियासतें हैं, ये क्या करती हैं। अब खिलाफत उस्मानिया के दौर की हमेशा बात की जाती है, हमें देखना होगा कि वो दौर कैसे आया था, वो तरक्की का, खुशहाली का दौर कैसे आया था, मुसलमानों में इत्तेहाद कैसे आया था, फिर एक हुक्मरान के अंडर किस तरह से हुए थे, और फिर वो ख़त्म कैसे किया गया, और उसके बाद आज तक हम किस तरह से टुकड़ों में हैं और हर एक के अपने मफादात हैं। जब तक हम इसको सोचेंगे नहीं और एक कौम नहीं बनेंगे, मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तरक्की की तरफ नहीं देखेंगे, ये कहीं ना कहीं बारी ये हर एक की बारी आती चली जाएगी और ये हमें मार पड़ती रहेगी। बाकी ये है कि देखिए, अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है, इसीलिए अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा हुआ है, इसीलिए यौम हिसाब रखा हुआ है। वहां पर हर जालिम को उसकी सजा मिलेगी, और इंशाल्लाह यहां भी मिलती है। जब जुल्म एक हद से बढ़ता है तो यहां भी सजा मिलती है, और वो यहां भी मिलेगी और वहां भी होगी। तो लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं कि वहां का हमने इंतजार करना है, वो तो अल्लाह ताला का है। हमसे यहां पर जो हमने अमल करना है उसका हिसाब वहां पर होगा। तो हमने अपनी आवाज जरूर उठाते रहना है, जो हम कर सकते हैं इन मजलूमों के लिए हमें करना होगा। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। उसामा बिन रजी साहब, मैं चाहूंगी आप भी अपना यहाँ पर पॉइंट दें कि जब एक छोटी बच्ची के आंसू किसी का दिल नहीं पिघलाते तो उसको हम क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह ताला कभी बंदों के हिस्से का काम नहीं करेगा, इंसानों को अपने हिस्से का काम खुद करना होगा, और तब ये मसाइल एड्रेस होंगे, फिर अल्लाह की मदद भी आएगी। मुज़ाहमत ज़िंदा है, यही हमारी उम्मीद है, लेकिन
اصل مسئلہ مسلم دنیا کی ریاستیں اور مسلم حکمران طبقہ ہے، عوام نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت مسلم عوام کو جو کہ باہر آ رہے ہیں، دنیا بھر کے باضمیر انسان، لندن میں لاکھوں انسانوں نے مظاہرہ کیا ہے، کراچی میں 23 تاریخ کو عالم اسلام کا اور دنیا کا ایک بہت بڑا مظاہرہ شہر کراچی میں شہر فیصل پہ ہوگا۔ جمعے کے دن اسلام آباد کے لوگ باہر نکل رہے ہیں، اتوار کے دن کے پی کے لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ لہٰذا مسلم عوام کو ان حکمران طبقوں کے خلاف پہلے نکلنا ہوگا اور ان کو اسرائیل کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہیں، اس کو اسی طرح ایڈریس کرنا ہوگا۔ یہ یہاں سے بھلائی کا، یہاں سے آزادی کا راستہ نکلے گا۔ ہم اس وقت غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی مسلم اگر ہم نے آج یہاں کی آگ کو نہیں روکا تو یہ آگ ہمارے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تمام بہت شکریہ ڈاکٹر مونس احمد صاحب، اسامہ بن رضی صاحب، جمیل فاروقی اور اسامہ غازی، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن میرا آپ سے یہی گزارش ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر اپنا حصہ ضرور ڈالیں، فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی ضرور کریں، کیونکہ یہ آپ کا بنیادی فرض ہے۔ اللہ حافظ۔